Khushamdeed listeners, today I am going to start last episode of Atishe Dilam as Kalam Samreen Shah और प्लीज़ चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। आई एम सॉरी, आप तीनों सबरीना के डोनर के लिए मैच नहीं हुए। स्नेक को लगा इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो, एकदम लड़खड़ाकर गिरने लगा तो होक ने पकड़ लिया। सबरीना की खाला ने इस लड़के के अंदाज को बगौर देखा था। वो जानती थी कि ये सब खतरनाक बाइकर्स कज़ान के बहुत जिगरी दोस्त हैं और अपनी दोस्त की खातिर सबरीना के लिए इसकी सपोर्ट के लिए मौजूद हैं। और बकौल सबरीना और मुतशमा के इन पांचों ने हमेशा सबरीना को एक सगी बहन की तरह ही समझा है और एहतराम किया है और अपनी तरफ से वो इतनी बड़ी नेकी भी करना चाह रहे थे, मगर ये लड़का इन्हें ठिठका देने पर मजबूर कर रहा था। संभालो, इधर सबरीना की फैमिली है, चलो मेरे साथ। वो स्नेक को पकड़े बाकियों को भी इशारा करने लगा। अपसेट तो ग्रिलर और जोश भी थे, मगर कज़ान के सख्ती पर वो अपना रिएक्शन सबरीना के घर वालों के सामने नहीं दिखाना चाहते थे। वो सीधा होके पीछे गए और लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगे। जब जोश की दाएं जानिब नज़र पड़ी तो ठहर गया। जोश ने गिरलर का बाजू पकड़ा। गिरलर, वो देख। गिरलर ने मुड़कर देखा तो एकदम से इसकी आंखें फैल गई थीं। पुलिस वालों के साथ कज़ान सबरीना के रूम से बाहर निकल रहा था और इसके दोनों हाथों में हथकड़ियाँ थीं। इसका सर चकरा गया। पीछे से तेज़ी से मुतशमा निकली। कज़ान, मैं अपनी दोस्त को फ़ोन करती हूँ, वो एक अच्छी लॉयर है। मेरे भाई, परेशान मत होना, मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया। वो एकदम कज़ान के सामने आई और हिम्मत से कज़ान को तसल्ली दी। पुलिस वालों ने नागवारी से मुतशमा को साइड पर किया था। रास्ते से हटे मैडम, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। जिस किसी ने भी आपको ये खबर दी है वो सरासर झूठ है। साइड पे हो जाओ मुतशमा, मैं देख लूँगा। कज़ान आहिस्तगी मगर सख्ती से बोला था। हॉकी, किलर ने हॉकी को आवाज़ दी। होक जो स्नेक को समझा रहा था एकदम से मुड़ा और गिरलर के तासुरात देख के तेज़ी से इस तरफ बढ़ा था। स्नेक जो अपने दुख में सर पकड़े बैठा था, इसे मुतशमा की तेज़ आवाज़ पर भगा चला आया था और जब इसने पुलिस वालों और कज़ान को देखा तो इसकी हालत मज़ीद गैर हो गई थी। तो वो सबरीना तक पहुंच गए और कज़ान ने खुद को सरेंडर कर दिया। एक अजीब सी गुस्से की लहर इसके अंदर दौड़ी थी। जिस किसी ने भी कज़ान या ऐना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वो उसको जान से मार देगा। होक ने पुलिस वालों को रोका था और उनसे अपनी बारोब शख्सियत से जानना चाहा कि मामला क्या है। ही इज़ अ सस्पेक्ट फॉर किडनैपिंग एंड टॉर्चरिंग डैरन एलिसन। क्या बकवास है, ना कोई सबूत, ना कोई विटनेस, ना किसी ने रिपोर्ट करवाई। ऐसे ख्वाब में आया और उठाकर ले गए। कज़ान, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो अपने दफ़ा में? होक गुस्से से कज़ान की तरफ देखकर दहाड़ा था। कज़ान ने गहरा सांस लिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। देखें, अभी भी आपको गलतफहमी हो रही है। कज़ान इस दिन क्लब में था तो इसका मतलब है ये किडनैपर निकल आया। मतलब किडनैपर तो मैं भी हूँ और फिर ये सब भी हुए। क्लब में मौजूद हर एक फ़र्द से सवाल पूछना चाहिए। आप मेरे भाई को ऐसे नहीं लेकर जा सकते। ठीक है, आप सब भी चले, आपका भी बयान लिया जाएगा, मगर इनके खिलाफ जहान आलम ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। इनका कहना है इन्होंने खुद सुना है कि कज़ान साकोरा ने डैरन एलिसन का वजूद सबकी नज़रों से ओझल कर दिया है और वो अच्छा खासा मोहतात और डरा हुआ है कि वो कहीं पकड़ा ना जाए। जहान आलम कौन है ये बास्टर? स्नेक इससे पहले जहान आलम को गलत लक़ब से पुकारता कि वो एक लम्हे के लिए ठहर गया कि जहान आलम आखिर है कौन। सबको जहान आलम का नाम सुन के सांप सूख गया था। कज़ान का चेहरा एकदम से साकत हो गया, जबकि मुतशमा एकदम झटके से ऐसे रुकी हुई थी जैसे इसे कोई करंट लगा हो। कज़ान सामने देखने लगा तो वो खड़े हुए थे। कज़ान से नज़रें टकराई थी तो दजान ने नज़रें फेर ली। इसने गौर किया, इनके हाथ काँप रहे थे जिन्हें इन्होंने मुट्ठी में करके छुपा लिया था और अपने तासुरात सपाट रखे। सबको चुप पाकर पुलिस वाले अब नहीं रुके और कज़ान को पकड़कर चलने लगे। कज़ान किसी रोबोट के अंदाज में चलता रहा था और उन्हें देखता रहा। शौक जितने तेज़ी से आया था इतनी तेज़ी से गायब हुआ और उसके चेहरे पर बड़ी अजीब मुस्कुराहट आई। इन्हीं आँखों में चमक लिए देखता रहा। वो एकदम इनकी नज़रों से ओझल भी हो गया, लेकिन अदजान को अब तक इसकी जहरीली मुस्कुराहट महसूस हो रही थी। होक चलता हुआ इनके पीछे गया और अदजान को अफसोस भरी नज़रों से देखने लगा, मगर कुछ कहा नहीं। जोश ने इन्हें तेज़ नज़रों से घूरा था। आई कांट बिलीव दिस, इतनी नफ़रत। वो ठीक कहता था, वाकई आप सब लोग जालिम हो। गुस्सीले लहजे में कहता वो भी आगे बढ़ गया।
تھرلر رکا، انہیں دیکھنے لگا، اس کے بعد ان کے قریب آیا۔ اگر آپ کی وجہ سے قزان کو کوئی نقصان پہنچا تو آپ سوچ نہیں سکتے آپ کا کیا حال کروں گا۔ وہ بھی چلا گیا۔ رہ گئے تو اسنیک اور متشمہ۔ متشمہ کو ہوش آیا تو وہ تیزی سے چلتی قزان کے پیچھے جانے لگی جب ادا جان نے اسے روکا تھا۔ شمع میری بات سنو۔ لیکن متشمہ انسنی کرتی ہوئی جانے لگی تو ادا جان نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا تھا۔ متشمہ بازو زور سے جھٹک کر چھڑانا چاہتی تھی مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بس زخمی نظروں سے ادا جان کو تکتی بولی تھی، کیوں ادا جان، میرا بھائی ہی کیوں؟ ادا جان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے نظریں جھکا لی تھیں۔ بنا کچھ پوچھے، بنا کچھ جانے آپ نے اپنے پوتے کو سزا سنا دی، اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا ادا جان؟ وہ تکلیف سے بولتے ہوئے آخر میں اس کی آواز گم ہو گئی۔ شمع میری بات سنو، قزان نے واقعی اس شخص کے بارے میں بات کی تھی۔ میں نے اس لڑکے سے اس کو بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ اس نے ایک کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر چکا ہے۔ قزان سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ اس نے پرائم منسٹر کے دوست کے بیٹے کے ساتھ آخر پنگا کیوں لیا؟ اب پتہ نہیں مار وار نہیں دیا ہو، اور اگر میں نہ بتاتا شمع تو ہم سب کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی۔ اس لڑکے کا عمل ہم سب کو بھگتنا پڑتا۔ تمہاری شادی، متشمہ نے تیزی سے ان کی بات کاٹی تھی، اور اگر وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرتا تو سبو اپنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے ادا جان آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ اردو میں اونچی آواز میں بولی تھی۔ اسنیک جو چلتے ہوئے متشمہ کو سنبھالنے لگا جب متشمہ کے منہ سے سبو اور ادا جان کا ایک دم ساکت ہونے پر وہ ٹھہر گیا۔ شٹ قزان نے تیزی سے کہا تھا کہ سبرینا کا بھولے سے بھی ذکر نہ ہو جائے اور کہیں متشمہ سب کچھ اگل نہ دے۔ نہیں، اینا کی عزت کا سوال تھا اور یہ معاملہ بہت حساس تھا۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ سبرینا کیوں کرتی اپنے ٹکڑے؟ واہ ادا جان، آپ نے اسنیک سے قزان کو بات کرتے ہوئے سنا، یہ نہیں جانا کہ متشمہ؟ اسنیک تیزی سے آیا تھا اور اس کا بازو پکڑا اور ہولے سے دبایا تھا۔ سبرینا کہاں ہے؟ تم لوگ سبرینا کے روم سے نکلے ہو، اس کے پاس چلتے ہیں۔ ادا جان ایک دم سے اس لڑکے کو دیکھنے لگے، ایک دم وہ ٹھہر گئے۔ شمع بتاؤ کیا بات ہے، کیا ہوا ہے اور کیوں کیا ہے قزان نے ایسا؟ متشمہ نو، اسنیک آہستگی سے دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ صبح شاور لینے گئی تھی، وہ کمرے میں نہیں تھی۔ قزان اس کا سامان لایا تھا اور پھر بات کر رہے تھے کہ اچانک پولیس والے آ گئے۔ اسنیک اس بارے میں سبو کو نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بے فکر ہو جاؤ۔ اسی لمحے سبرینا اپنے ایزی کپڑوں میں گیلے بال سمیت آہستگی سے چلتے ہوئے آئی تھی۔ انہیں دیکھ کر چونک اٹھی۔ کیا ہوا؟ آپ سب ادھر کیوں کھڑے ہیں؟ خالہ کہاں ہیں؟ ممی نفل پڑھنے گئی ہوں گی، پاپا ڈاکٹر سے بات کرنے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ سبرینا مسکرائی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، شاور لے کر بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ تشو، کیا ہم اسکاٹ لینڈ نہیں واپس جا سکتے؟ علاج وہاں بھی ہو سکتا ہے نا میرا؟ یہ ہاسپٹل بھی کافی مہنگا لگ رہا ہے، بل تو بہت زیادہ بن گیا ہوگا۔ اوپر سے ہاسپٹل میں عجیب سی وحشت ہو رہی ہے۔ ابھی کسی کے مرنے کی خبر سنی، ایک عورت رو رہی تھی تو دل گرنے والا ہو گیا تھا۔ اس کی تم فکر مت کرو، یہاں بہترین ڈاکٹرز تمہارا علاج کے لیے موجود ہیں۔ اگر تم یہاں رکنا نہیں چاہتی تو میں ایک گھر بک کروا لیتا ہوں۔ واقعی میں یہاں رہتے ہوئے حالت مزید بگڑنی ہے۔ سبرینا نے ٹھنڈی سانس چھوڑی تھی۔ اسنیک تھینک یو، مگر بس کر دو، تم سب لوگوں کے کام ہیں۔ حالات اور حولیہ دیکھو اپنا۔ مجھ سے زیادہ تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے۔ ادا جان، ارے ادا جان ابھی سامنے کھڑے تھے، وہ کیوں چلے گئے؟ متشمہ نے اس کا بازو پکڑا تھا۔ چھوڑو، آؤ چلو، تمہارے بال ڈرائی کر دو۔ تمہارے لیے بلیک ناشتہ لینے گیا ہے، آتا ہوگا۔ تمہارا دل کر رہا تھا نا حلوہ کھانے کا؟ ڈاکٹر کی اجازت سے لے کر آ رہا ہے، متشمہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی، مگر سبرینا کو لگا جیسے وہ لمحے میں ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ ایسا کیوں؟ شاید بلیک سر کی وجہ سے، اور بھی سیف بھائی کی موجودگی میں اپنے احساسات پہ قابو پانا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ یہ بھائی بھی نا، اب بہت ہو گیا، مجھے اب کوئی بھی کرسٹل کی طرح ٹریٹ نہیں کرے گا۔ کرسٹل نہیں، پھول، ایک خوبصورت پھول۔ اس نے ایک مسکرایا تھا۔ متشمہ نے اسے پیچھے کیا۔ اب جاؤ، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قزان کی منگیتر ہے۔ اسنیک نے مصنوعی ٹھنڈی آہ بھری۔ بندے کو کلاؤڈ 9 پہ نہ رہنے دینا تم، بس یاد دلاتی رہو کہ یہ کسی اور کی ہے۔ سبرینا اور متشمہ ہنس پڑی۔ پیچھے سے خالہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ تشو بچے، یہ کیا ہوا؟ قزان کو پولیس والے کیوں آ کر لے گئے ہیں؟
خالہ کی نظریں اسنیک اور متشمہ پہ تھیں۔ انہوں نے سبرینا کو نہیں دیکھا اور وہ حواس باختہ ہو کر تیزی سے متشمہ اور اسنیک سے پوچھنے لگی۔ سبرینا ایک دم ناسمجھی سے خالہ کی نظروں کے سامنے آئی تھی تو خالہ سبرینا کو دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ کیا ہوا خالہ؟ کدھر ہے قزان؟ سبرینا تیزی سے چلتی ہوئی ان کے سامنے آئی تھی۔ خالہ بتائیں کیا ہوا ہے قزان کو؟ اسنیک تشو کیا ہوا؟ قزان کہاں ہے؟ اس نے خالہ پھر مڑ کر اسنیک اور متشمہ سے پوچھا۔ وہ کچھ نہ بولے مگر ان کے چہروں سے صاف پتہ چل رہا تھا ان کو معلوم تھا۔ سبرینا ان سب کو چھوڑ کر تیزی سے بھاگی۔ سبو رکو، سبو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن سبرینا سن نہیں رہی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ قسمت آخر قزان کو اس سے دور کرنا کیوں چاہتی ہے؟ بلیک لفٹ سے باہر نکلا تو سبرینا کو اس طرف بھاگتے ہوئے دیکھ کر ٹھہر گیا۔ گرل کیا ہوا ہے؟ بھاگ کیوں رہی ہو؟ سبرینا اس کے پاس سے گزر کر جانے لگی تو بلیک سامنے آیا۔ بھائی قزان کو وہ لے گئے ہیں۔ قزان کو مجھ سے چھین کر لے گئے۔ بھائی چلے، مجھے اپنے قزان کو لے کر آنا ہے۔ بلیک کو ایک دم سے جھٹکا لگا۔ اینا بات سنو، ہم سب تمہیں بتاتے ہیں مگر بھاگو مت۔ صبح تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ آ جائے گا۔ اسے صرف پوچھ کچھ کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ متشمہ نے اس کا بازو پکڑا تھا تو سبرینا نے جھٹکا۔ مجھے جانا ہے اس کے پاس، میرا دل بیٹھ رہا ہے۔ وہ کیوں لے کر گئے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے بچے، پہلے میں اس کا پتہ کروں پھر لے کر چلتا ہوں۔ چلو شاباش متشمہ، دیکھو اسے۔ اسنیک تم چلو میرے ساتھ۔ اس نے متشمہ کو چھوٹا سا کھانے کا بیگ دیا اور اسنیک کو اشارہ کیا۔ اس نے ایک بے بسی سے سبرینا کو دیکھتا رہا جو سخت غمگین لگ رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کے غم کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ ایک دم وہ سبرینا سے نظریں ہٹاتے جانے لگا جب ایک دم وہ ٹھہر گیا۔ قربانی، برسات، انصاف، قربانی، انصاف، قربانی، یہ دو لفظ اسنیک کے کانوں میں گونجنے لگے۔ اسے گٹ فیلنگ آ رہی تھی۔ قزان کو جتنی بھی بار بچانے کی کوشش کر لو، اب وہ ان طاقتور لوگوں کی نظر میں آ گیا ہے تو وہ اس کا جینا حرام کر دیں گے۔ جتنے بھی ثبوت مٹا دو، وہ سزا اس پر لاگو کریں گے۔ یہ خود ایک قانون تھے، انہیں کسی سے کچھ بھی کروانے کی ضرورت نہیں۔ ایک طرف سبرینا کی بدنامی، دوسری طرف قزان ساکورا کی خوشیوں سے روٹھی ہوئی زندگی۔ سارا ٹائم وہ خاموش رہا۔ نہیں، وہ یہ دونوں چیز نہیں ہونے دے گا۔ سین چینج۔ سامنے ٹیبل پہ گھڑی پیکٹ میں موجود پھینکی گئی، اس کے ساتھ ایک دو تصویریں جس میں قزان جیسا دکھنے والا خون سے لت پت کلب کے پچھلے اندھیرے ویلی سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ قزان بالکل خاموشی سے بنا تاثرات کے سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھا چارکول گرے سوٹ میں ملبوس، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے آرش زمان تب بولا تھا۔ بس یہی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ میں تو سمجھا کہ کچھ دھماکے دار شے ہوگی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قزان ساکورا واقعی مجرم ہے۔ آرش نے ٹھنڈے لہجے میں طنز کیا۔ سامنے کرسی پہ بیٹھا ایجنٹ آرش زمان کو طنز سے دیکھ رہا تھا۔ وٹنس اس کے خود کے دادا ہیں۔ یہ گھڑی ڈیرن کی ہے جو اس کے دوستوں اور فیملی کے مطابق ہمیشہ اس کی کلائی میں ہوتی ہے۔ اس پر لگے فنگر پرنٹس بھی انہی کے میچ ہوئے ہیں اور یہ گھڑی کے شیشے پر جو بلڈ ہے وہ بھی ڈیرن کا ٹریس ہوا ہے۔ اچھا بلڈ کے سیمپل آپ لوگوں نے ڈیرن کے سیو کیے ہیں؟ ابھی تک وہ نہیں ملا مگر اس کی گھڑی، یہ تصویریں جس میں کہیں سے نہیں لگ رہا ہے یہ قزان ہے۔ اس دنیا میں بہت سے لوگوں کی شکلیں ملتی ہیں اور جاپانی لوگوں کی شکلوں میں فرق نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اور اس کے دادا کی کال کے ہی تو آپ منتظر بیٹھے تھے کہ انہوں نے آپ کو خبر دی اور آپ دوڑے چلے آئے۔ بتاتا چلوں، اس کے دادا کے ساتھ بڑا اسٹرینج ریلیشن شپ ہے ایجنٹ پول۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ بجائے آپ گمشدہ بندے کو ڈھونڈیں، آپ اس دن کے واقعے کے بعد کلب میں موجود جس کا دل کرے گا اسے اٹھا لیں گے۔ اٹھانا ہے تو اونر کو اٹھائیں۔ جن کے بارے میں سنا ہے وہ ان کے بہت جگری دوست ہیں۔ پوچھنا ہے تو اس کے باڈی گارڈ سے پوچھئے جو کہاں مر کھپ گئے ہیں۔ بے شک بوس بھیج دے آپ کو، لیکن ایز اے ڈیوٹی آپ قریب ہی تو رہتے ہیں اور دوستوں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ کسی نے اپنی ذاتی دشمنی نکالی ہوگی اور آپ بیٹھے ایک لڑکے سے تفتیش نہیں، ڈائریکٹ الزام لگا رہے ہیں جس کا دور دور تک ڈیرن سے کوئی لینا دینا نہیں، اور یہ تو اسکاٹ لینڈ میں رہتا ہے۔ ویکینڈ میں اپنے دوستوں اور منگیتر کے ساتھ گھومنے پھرنے آیا تھا کہ اچانک اس کی منگیتر کی طبیعت خراب ہو گئی اور یہ 4 دن سے ہاسپٹل میں ہے۔ ایجنٹ نے بڑے تحمل سے آرش کی بات سنی، گو کہ وکیل کے علاوہ ملزمان کے ساتھ تفتیش کے دوران اور کوئی موجود نہیں ہوتا تھا۔
मगर मेट्रोपॉलिटन, जिसे द मैट कहा जाता है, ये यूके की सबसे बड़ी और ताकतवर पुलिस डिपार्टमेंट है जो न सिर्फ दहशतगर्दी के मामलात को कोऑर्डिनेट करता है बल्कि गवर्नमेंट के कुछ खास मेंबर्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं, जिनमें डैरन एलिसन का बाप शामिल है। ऐसे में होक, जिसके कुछ इस डिपार्टमेंट में एक दो दोस्त भी थे, सख्त कानून के बाद इसे भी कज़ान के पास जाने नहीं दिया, तो आरिश को अपने अश्रो शौक इस्तेमाल करना पड़ा और लंदन के मेयर से रब्ता किया, जो कि न सिर्फ ब्रिटिश पाकिस्तानी था बल्कि आरिश का अहम क्लाइंट में से एक था और इससे अच्छी गपशप भी थी। इसके कहने पर आरिश ज़मान को इजाज़त मिल गई थी कि वो कज़ान को खामोश रहने की तलकीद करता खुद किसी माहिर होनहार वकील की तरह इन्हें डील करे। कोई देख या सुनकर मान नहीं सकता था कि आरिश ज़मान वकील नहीं, आर्किटेक्ट है। ठीक है ज़मान साहब, आपकी बात मान लेते हैं। तो ये कज़ान साकोरा के फिंगरप्रिंट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और रही इस मासूम से आदमी की बात, जिसका डैरन से कोई ताल्लुक़ नहीं था, मगर ये है तो बाइकर। ये मत कहिएगा कि बाइकर तो सब हैं। ये मशहूर बल्जिंग बैंडिट्स क्रिमिनल गैंग के मेंबर हैं, जिसे जेड ब्राइसन होक लीड करते हैं। सुनने में आया है कि इनके माफिया वालों के साथ, जो कि लंदन में मौजूद हैं, इनसे बहुत पंगे हैं। ड्रग सप्लाई की भी रिपोर्ट्स हमें स्कॉटलैंड के पुलिस सर्विस से रिसीव हुई है और ड्रग सप्लायर का लीडर तो ये मामूली सा मैकेनिक साहब हैं, जिन्हें हाफू के नाम से जानते हैं। और कुछ दिलचस्प मर्डर्स। आरिश ने एजेंट की बात काटी थी। आप ट्रैक बदल रहे हैं। बात यहाँ डैरन की हो रही है और आप कज़ान साकोरा का सजरा नसब खोल कर बैठ गए हैं। बराए मेहरबानी जिस ट्रैक पे थे इसी ट्रैक पर रहें। मज़ीद आधा घंटे बाद आरिश कज़ान के साथ स्टेशन से बाहर निकल रहा था। कज़ान पे ख़ास नज़र रखी जाएगी और इसे जब भी पुलिस वाले बुलाएंगे वो बिना मज़ामत के चला आए, और इसी दौरान वो शहर भी नहीं छोड़ सकता था। सारे बल्जिंग गैंग आकर कज़ान से पूछने लगे तो आरिश ने रोक दिया कि कहीं और चलकर बात करते हैं। कज़ान को आरिश ने इशारा किया था और अपनी XJ जैगुआर का दरवाज़ा खोलते हुए इसने कज़ान की तरफ देखा, जो कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे हो? कज़ान ने अपना सर झटका था। यही कि इस बुढ़े का क्या करना है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। खैर, मैं ही पागल था। आखिर को आलम है, अच्छाई की उम्मीद कैसे लगा सकता हूँ। इन्होंने रोकी का भी लिहाज नहीं किया। इस खबीस के लिए जेल जाऊँ न जाऊँ, इस बुढ़े को मार कर खुशी खुशी फांसी कबूल कर लूँगा। वो पैसेंजर सीट पे बैठा था। आरिश ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। कंट्रोल करो अपने जज्बात को, इस वक्त ठंडे दिमाग से सोचो। ये घड़ी डैरन ने इस दिन नहीं पहनी और तुम्हारे फिंगरप्रिंट कहाँ से आ गए? ऊपर से तस्वीरें। जहाँ तक मेरे बंदों की रिपोर्ट है, उनके मुताबिक इर्द गिर्द इन्हें कुछ भी मशकूक बंदे क्लीनअप के दौरान नज़र नहीं आए थे। तो ये किसने तस्वीरें ले ली, या फिर ये तुम वाकई नहीं थे? मैं वैली से निकला था मिशियो, मगर मेरे साथ स्नेक था, जबकि तस्वीर में मैं या मेरा ही हम शक्ल अकेला था। अजीब मुसीबत है। मैं ये सोच रहा हूँ इस बुढ़े ने कैसे सुन लिया, जबकि ये बात सिर्फ मेरे और स्नेक के दरमियान हुई थी। मेशियो चौंक उठा था। स्नेक कब से दोस्त है तुम्हारा? क्या मतलब? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही पूछा है। मैं नहीं जानता तुम्हारे दोस्तों को और ना ही इनकी नीयत से वाकिफ़ हूँ। और रही तुम्हारे दादा की बात, चक्कर कुछ और लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने सुना नहीं, इन्हें बताया गया हो। हमेशा की तरह सर्द और हिसाब लगाता हुआ अंदाज था। डोंट टेल मी मिशियो, तुम स्नेक पे शक कर रहे हो? अब कज़ान तेज़ी से बोला था। आरिफ खामोश रहा तो कज़ान ने एक बार फिर ये बात दोहराई। देखो मिशियो, स्नेक मतलब लारा मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ऊपर से इसे सबरीना से मोहब्बत है। आरिश ने इसकी बात मुकम्मल की। कज़ान हैरत से देखने लगा। ऐसे मत देखो, इस लड़के की शक्ल पे साफ लिखा है वो अंदर से कितना टूटा हुआ है। मैं क्या, कोई भी आम आदमी देख कर ये कह सकता है वो लड़का शिद्दत वाली मोहब्बत करता है तुम्हारी मंगेतर से। तो तुम्हें लगता है स्नेक मुझे फंसाना चाह रहा है ताकि वो रोकी को हासिल कर सके? नहीं, वो बहुत सीधा आदमी है। जैसे तुमने कहा कि इसके चेहरे पे हर चीज़ साफ लिखा है, तो इसके बाकी जज्बात भी साफ लिखे होते हैं। इसने मुझे खुद कहा था सबरीना की बीमारी से पहले कि मैं इससे शादी करूं। यहाँ तक कि ज़िद पे भी उतर आया था, बस मैं फ़ौरन ये काम करूं। छोड़ो, अगर इसको ऐसी हरकत करनी होती तो वो पहले ही मुझे साइड पे कर चुका होता। वो कोई आम आदमी नहीं है।
आरिश के तासुरात बिल्कुल सपाट रहे। बोला, बस इतना। गुड टू हियर, तुम्हारे दोस्त वफादार हैं। अजीब लहजा था मीशियो का। आपका कोई दोस्त नहीं है? मतलब जिसके साथ आपकी गहरी बॉन्डिंग हो? आरिश ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कज़ान ने महसूस किया मीशियो की आंखें मज़ीद सर्द हो गई हों। थोड़े सेकंड बाद जब आरिश ने कज़ान को चुप पाया तो बोला था, दोस्ती या बॉन्डिंग जैसे लफ्ज़ मेरी लाइफ की डिक्शनरी में नहीं है, और ना ही मैं रखना चाहूँगा कभी भी। तो मेरे साथ इतने अच्छे बर्ताव की वजह कुछ तो फील करते होंगे ना? कज़ान हल्के फुल्के लहजे में बोला था। यू आर नॉट स्पेशल साकोरा, आरिश ठंडे लहजे में बोला। अच्छा, चले कहते हैं तो मान लेते हैं। कज़ान शरारत से मुस्कुराया था। मुझे कमज़ोर लोगों से नफ़रत है। मोड़ काटने के बाद वो गोया हुआ। और मैं एकदम हिम्मत हार जाने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सिर्फ यहाँ तुम्हें टफन अप करने आया हूँ। दैट्स ऑल। इसके बाद कज़ान ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मेशू के तासुरात ने इसे बोलने नहीं दिया था। सीन चेंज। सबरीना जले पैर की बिल्ली की तरह हॉस्पिटल रूम में कभी इधर तो कभी उधर घूम रही थी। मुतशमा तो इसे बैठने का कह कह कर थक गई और खुद बेड पर बैठकर अपना सर पकड़कर नीचे ज़मीन को घूर रही थी, जबकि जीजी फ़ोन पे इस लड़के से बात कर रही थी जिसने इसकी शॉप संभाली हुई थी। ना भाई ने फ़ोन उठाया, ना ही स्नेक ने। मैं कहाँ जाऊँ? कुछ तो हुआ है तशु, और तुम जानती तो हो। तुम मुझसे क्यों छुपा रही हो? सैफ भाई को कॉल करो, ज़रूर वो भी वहाँ होंगे। वो तुम्हें सब बता देंगे। प्लीज़ कॉल करो। मुतशमा थके हुए अंदाज में सीधी हुई और बोली थी, सैफ से बात हुई थी मेरी सबू। वो अपने किसी वकील दोस्त से मिलने गए हैं। मैं अपनी दोस्त को बुलाने लगी थी तो वो कज़ान का केस लेने से इनकारी हो गई है, तो सैफ अब मामलात संभालने गए हैं। तुम परेशान ना हो, इन्होंने मुझे कॉल करने से मना किया था कि फ़ारिग होंगे तब वो खुद करेंगे। तुम कहती हो तो मैं इन्हें शर्मिंदा करवाने के बावजूद भी तुम्हारी तसल्ली के लिए कॉल कर लेती हूँ। नहीं, रहने दो। मुझे समझ नहीं आ रही है कि कज़ान का इस आदमी की किडनैपिंग से क्या वास्ता। क्लब में क्या कुछ हुआ था तशु? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बस कोई अपनी दुश्मनी कज़ान से निकाल रहा है। देखना, बहुत जल्द इसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। मेरी जान, प्लीज़ बैठ जाओ। तुम अभी थोड़ा सा बेहतर हुई थी, फिर अपनी तबीयत ख़राब कर लोगी। सुबह खुदा के लिए बैठ जाओ और थोड़ा सा खा लो। इसके बाद बड़ी मुश्किल से सबरीना मानी थी। जीजी फिर इसके लिए खाना गर्म करके लाई थी, जबकि मुतशमा बाहर अम्मी से खाने का पूछने गई। इसी लम्हे ब्लैक अंदर आया था। सबरीना, जिसने एक चम्मच हलवे का बेदिली से लिया था, ब्लैक को देखकर वो खाना छोड़ चुकी थी। ब्लैक ने गंभीर लहजे में कहा था, नो, जब तक तुम पूरा नहीं खाओगी मैं कुछ नहीं बताऊंगा कज़ान के बारे में, और ना इसे यहाँ तुम्हारे सामने लाऊंगा। सबरीना को गुस्सा आया, मगर ब्लैक का अंदाज इतना दो टुक था कि वो समझ गई थी चाहे कुछ भी हो जाए वो नहीं बताएगा, और ना ही कज़ान जो अभी गया तो भी इससे मिलने नहीं देगा। जल्दी जल्दी इसने बड़े बड़े 5-6 चम्मच मारे कि जीजी बौखला गई थी। कुड़ी, आराम नाल, मरंदा बहुत शौक है। लेकिन सबरीना अनसुनी करती हुई सारा खाकर ट्रे पर रखती ब्लैक को देखने लगी। ब्लैक के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। अब बताएं, पहले मुंह साफ करो। ओफो, जीजी 2 टिश्यू। किडनी फेल से मरूं न मरूं, हार्ट अटैक से मर जाऊंगी। अब खुश या कोई और डिमांड? इन्होंने कज़ान को छोड़ दिया है, रास्ते में है, आता होगा। थैंक्स टू आरिश ज़मान। इसकी वजह से कज़ान को जेल में नहीं डाला गया। सबरीना की जान में जान आई थी। मगर क्यों? वो कज़ान को पकड़ कर क्यों ले गए थे? वजह क्या थी? इसने तो कुछ किया नहीं। कहीं ड्रग्स की वजह से तो नहीं पकड़ लिया? और ये आरिश ज़मान कौन है? इतने सवाल थे सबरीना के जहन में। वो सब जान लेना चाहती थी। ब्लैक इससे पहले कुछ कहता। इसका फ़ोन बज उठा। आता है तो खुद ही बताएगा, 1 मिनट। वो फ़ोन रिसीव करते हुए बाहर आया था। इसने देखा तो रुक गया। मुतशमा सैफ के साथ थी। सैफ ने मुतशमा के गिर्द बाजू फैलाए थे और उसके माथे पे प्यार करता उसे होले से घुमाकर बच्चों की तरह तसल्ली दे रहा था। फ़ोन पे मौजूद शख्स बोलता जा रहा था, लेकिन ब्लैक को सुनाई नहीं दे रहा था। बस अब बिल्कुल नहीं रोना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 1-2 लोगों से बात की है, मुझे लग रहा है सबरीना का डोनर भी मिल जाएगा। चलो आओ, प्यारी सी बेगम को कुछ खिलाता हूँ। इससे पहले ब्लैक की तरफ इनकी नज़र पड़ती ब्लैक तेज़ी से स्टोरेज में घुस गया था। इसने फ़ोन देखा जो कि बंद हो चुका था। इसके बाद सामने ज़रा से आईने की झलक में खुद को देखकर चौंक गया। ये क्या? ये आंखें इतनी सुर्ख क्यों हो चुकी थी?
जबड़े इतनी जोर से क्यों भिज गए थे और चेहरे पर जो गुस्सा था, ऐसा गुस्सा तो कभी नहीं आया, कम से कम 5 सालों तक नहीं आया। इसे याद है जब एकदम इसने गुस्से से त्रिशलाना की गर्दन पकड़ी थी और इसे दीवार के साथ लगाया। गुस्सा ऐसा था कि 17 साला निडर मुतशमा जो इस पे अपनी जान देती थी वो भी सहम गई। तुम किसकी हो? एरिक ने बेहद नरमी से कहा, लेकिन तासुरात इसके बेहद खौफनाक थे। त्रिशलाना, तुमसे मैंने कुछ पूछा है। इसने मुतशमा के बालों की लट कानों के पीछे की। मुतशमा एकदम से कांपने लगी। एरिक, फिर से बोलो। एरिक प्लीज़, तुम इतना क्यों पागल हो रहे हो? तुम्हें एक बात जान लेनी है मुतशमा। इसने दूसरे हाथ से मुतशमा की ठोड़ी पकड़कर इसकी आंखों में देखा। पहली कि तुम मेरी हो, दूसरी कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। वो ठहरा और उसकी आंखों में देखने लगा जो बेहद मासूमियत से तक रही थी। इसके इतने खामोश रहने पर वो खुद बोली थी, और तीसरा, तुम मेरी मलकियत हो त्रिशलाना, और तुम्हें ये दिल पे नक्श कर लेनी चाहिए बात कि एरिक अपनी पोजेशन किसी को देना तो दूर, इसे देखने की भी इजाज़त नहीं देता, और अगर किसी ने ज़रूरत भी की वो अपना कफन दफन का इंतज़ाम करवा ले, क्योंकि मैं इसे मार दूंगा और आसान मौत तो बिल्कुल नहीं दूंगा। वो झुककर इस कदर सख्त लहजे में बोला कि मुतशमा साकत हो गई। वो बहुत पॉजेसिव था इसके लिए, और वो जानती थी कि इसके हर एक लफ्ज़ में सच्चाई ही सच्चाई थी। एकदम वो होश में आया। वो गुस्से से पागल हो रहा था। इसके दावे खोखले निकले। इसकी दीवानगी और इसकी पॉजेसिवनेस मजाक थी। कोई आ भी गया और इसकी त्रिशा को ले भी गया, और न सिर्फ ले गया बल्कि इसने त्रिशा को पा लिया। अब वो इसकी मलकियत है। वो इसकी उंगलियों के इतने टुकड़े नहीं कर सका जो बड़े इश्तियाक से त्रिशलाना को छू रहे थे, और वो खड़ा बस देख रहा था। दांत पीसते हुए इसने मुड़कर दीवार पे जोर से मुक्का मारा। ये अचानक एकदम इसका सब्र कैसे टूट गया था। पहले भी तो वो मुतशमा को सैफ के साथ देखता था, आज क्या हो गया? शायद वो अकेला था, शायद इसको देखने वाला कोई जी रूह मौजूद नहीं था, या शायद कुछ पलों के लिए जो कुछ माजी में इसने किया था वो भूल गया था। फोन एक बार फिर से बजा, मगर वो होश में नहीं था। जहन में बस यही आ रहा था कि सैफ के टुकड़े टुकड़े करके इसका वजूद मिटा दे, जिस तरह कजान ने डैरन एलिसन को मिटाया था। सीन चेंज। कुछ नहीं हुआ मुझे रोकी, ताई अम्मी ने वैसे ही बात का बतांगड़ बना दिया। वहाँ क्लब में किसी ने मुझे पहचान लिया था, खुद भी वो ड्रग्स डीलर था। 1-2 क्लाइंट पकड़े गए थे तो उन्होंने मेरा नाम ले दिया था, बस, और कोई बात नहीं है। जब इनको सबूत मेरे खिलाफ नहीं मिले तो छोड़ दिया। वो सबरीना को सूप पिला रहा था तो सबरीना इससे पूछ पूछ कर रही थी। जैसे सवाल पूछने लगती, कजान इसके मुंह में चम्मच डाल देता कि वो इतने गैर ज़रूरी सवाल ना पूछे। सबरीना ने मुंह पर हाथ रखा और पीछे होकर तेज़ी से बोली, सच बोल रहे हो ना? बात कोई और है। सब बहुत परेशान थे, ऐसे जैसे तुम लंबे टाइम के लिए गए हो। मुझसे कुछ मत छुपाओ कजान। मैंने तुमसे कभी कुछ छुपाया है रोकी? कजान ने चम्मच बाउल में रखकर इसकी आंखों में देखा। सबरीना एकदम से नम पड़ गई थी। ये आरिश जमान कौन है? सैफ भाई का कोई वकील दोस्त? इसने बचाया है तुम्हें? कजान इसे देखता रहा, फिर बोला, मीशियो है रोकी। सबरीना नासमझी से देखती रही, फिर जब समझ आई तो एकदम से वो शॉक्ड होकर कजान को देखने लगी। व्हाट? मीशियो? मीशियो वही जिन्होंने, वो मसीहा मीशियो आरिश जमान नाम है? मतलब कि वो पाकिस्तानी हैं? कहाँ है वो कजान, बताओ। वो एकदम पुरजोश हो गई थी और बिस्तर से उतरने लगी कि कजान ने इसका बाजू पकड़ा था। इजी, खुद को संभालो। वो यहाँ हॉस्पिटल में नहीं है तो फिर कहाँ है? कजान, मुझे उनसे मिलना है, इनको देखना है। बाकी सब इनसे मिले। कैसे हैं? फौरा आ गए जैसे आपके गिरफ्तार होने की खबर मिली। कजान हंस पड़ा था। इजी इजी लेडी, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मीशियो कोई सेलिब्रिटी है। और नहीं, मेरी गिरफ्तारी की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से मिलने आए हैं। सबरीना की आंखें चमक उठी। वो जानते हैं मेरे बारे में? बताया तुमने उन्हें? वो आए तो मुझसे मिले क्यों नहीं? कजान ने अब की बार उसको आंखें दिखाई थी। ये मेरी वापसी से ज़्यादा तुम मीशियो की आमद पर पागल हो रही हो। माना कि वो कमाल की शख्सियत हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ओवर ही हो जाओ। ये सारे एहसासात मेरे लिए महफूज रखो। क्या ओवर होना? सबरीना को कजान की जेलसी खिलखिलाने पर मजबूर कर गई थी। कजान, वो एक फरिश्ता है। उन्होंने आपकी नहीं, उन्होंने मेरी जान भी बचाई है।
अंधेरे में होते हुए भी आप सब बच्चों को खींचकर एक रोशन जहां में लेकर आए हैं। वो अल्लाह का एक वसीला है जिन्होंने आप सबको नई ज़िंदगी अता की। मुझे इस शख्स से मिलना है कज़ान। जो उन्होंने किया, इसके लिए मेरे पास लफ्ज़ नहीं हैं। इसीलिए वो तुमसे मिलना नहीं चाहेगा। अब समझा मैं। रोकी, जो तुम ये सब कह रही हो ना, वो ये नहीं सुनना चाहता। इसे कमज़ोरी, तरहम, हमदर्दी और तशक्कर से सख्त नफ़रत है, और इसने ये चीज़ वाज़ी की है। सबरीना कुछ बोलने लगी कि कज़ान ने इसे टोका था, और तुम कहोगी कि इसे तुम ऐसे कुछ नहीं बोलोगी, और तुम सिर्फ इससे मिलना चाहोगी, तब भी वो राज़ी नहीं होगा। वो लफ्ज़ों से ज़्यादा चेहरे और आंखें पढ़ लेता है, और फिर वो ट्रिगर होगा, और मैं मीशियो को तंग नहीं करना चाहता। सबरीना मायूस हो गई। मैं हाय हेलो भी नहीं कर सकती? मेरी आखिरी ख्वाहिश। शट अप सबरीना। अब वो दहाड़ा था। सबरीना उछल पड़ी। कज़ान का गुस्से से चेहरा सुर्ख हो गया था। एकदम इसने खुद को काबू किया। मरने मराने की बात की तो तुम्हारा बहुत बुरा हश्र कर दूंगा। डांट क्यों रहे हो? पता है ना मैं बीमार हूँ। सबरीना सहमी हुई सी बोली थी। रोकी, आई डेयर यू कि तुम कभी भी मायूस नहीं होगी। तुमने जीना है और मेरे लिए जीना है, तो ओकसान की तरह तुम मुझे छोड़कर अकेला नहीं जा सकती, समझी? सबरीना एकदम से जज्बाती सी हो गई थी। मेरे इख्तियार में नहीं है कज़ान। अगर किस्मत ने मेरा डेयर तोड़ दिया, ओकसान अपनी मर्जी से तो नहीं गई थी, मैं भी। कज़ान ने उंगली इसके लबों पे रख दी। मुझे नहीं पता रोकी, मुझे कम से कम वादा चाहिए, और ओकसान ने मुझसे वादा नहीं किया, इसीलिए वो इतनी आसानी से चली गई। वो ताकतवर नहीं थी, उन्होंने मेरा नहीं सोचा, जैसे वो वाकई इस दुनिया से जाना चाहती थी। मगर तुम ऐसा नहीं करोगी। अगर मुझसे मोहब्बत करती हो तो डेयर कबूल करो। सबरीना ने गहरा सांस लिया और उसका हाथ पकड़ा। ठीक है, मेरे हाथ में हुआ तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। मैं आखिरी दम तक इस बीमारी से लड़ूंगी तुम्हारे लिए, ये वादा है मेरा कज़ान। कज़ान ने होले से इसका हाथ दबाया था। डोनर मिलने में टाइम लगेगा, तो मैं इंतज़ार नहीं करूँगा। हम यहाँ कोई घर ले लेंगे और शादी हम सादगी से कर लेंगे। अगर तुम्हें कुछ फैंसी करना है तो बताओ। सबरीना मुस्कुराई थी। बस तुम, मैं, फूल और हार्ली शादी में हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दगाबाज लड़की, हम फिर कौन हैं? कोई किराए के रिश्तेदार? जोश की आवाज़ पर वो मुड़े तो जोश उसे घूर रहा था। पीछे ग्रिलर अंदर आया था। अच्छा, तो ये प्लानिंग है। लड़की तुम्हारे दूल्हे को उठाकर ले जाएंगे। देखता हूँ फिर हमारे बगैर कैसे होती है शादी। किड्डो को तंग ना करो, मैं खुद किड्डो की शादी करवाऊँगा। होकी साहब, आप भूल रहे हैं, ये मुसलमानों की शादी है। मौलवी साहब इनका निकाह पढ़वाएंगे। ब्लैक चलते हुए मुस्कुराकर होक को बताना ना भूला था। कोई नहीं मौलवी साहब, मैं ले आऊँगा। शादी में हमारे ड्रिंक्स पर तो पाबंदी होगी ना? क्रिलर ने ठंडी आह भरी थी। खबरदार, अब किसी ने ड्रिंक की बात की तो सबरीना का रूह ड्रिंक पिएंगे। और आयरन ब्रू को कैसे भूल सकते हैं? जोश ने ग्रिलर को टोका था। सबरीना नम आंखों से हंस पड़ी थी, और एकदम उसे कुछ कमी का एहसास हुआ। स्नेक कहाँ है? देखो कहीं कोने में देवदास रो न रहा हो। कज़ान अब की बार बोला था। पता नहीं, फ़ोन आया था तो नीचे था, आता होगा। इसी लम्हे कज़ान का फ़ोन बज उठा। देखा तो मीशो था। इसने फ़ोन कान से लगाया और रूम से बाहर निकला। जी, ये रोमन ब्राइसन कौन है? कज़ान एकदम से चौंका था। क्या मतलब? जो पूछा है वो बताओ। होक का छोटा भाई है, बर्मिंघम में होता है। लंदन के सबसे खतरनाक और मशहूर बाइकर गैंग से ताल्लुक़ है इसका। कैसा ताल्लुक़ है होक के साथ? कज़ान घूम कर देखने लगा, फिर चलते हुए आगे बढ़ा और बेहद आहिस्तगी से बोला, ये कोल्ड ट्रेस तो नहीं होगी? नहीं, बेफिक्र हो जाओ, मैंने इसका इंतज़ाम कर लिया है। गुड। होक तो बहुत प्यार करता है इसे, मगर वो होक को पसंद नहीं करता। वो होक का सेकंड हैंड बनना चाहता था और ड्रग सप्लाइंग का लीडर बनकर ब्रिल्जिंग बैंडेड्स को एक नए रुख पर लेकर जाना चाहता था। यानी कि वो इंटरनेशनल मार्केट तक काम करने का इरादा रखता था, लेकिन होक इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसका कानून यूनो सिर्फ स्कॉटलैंड में ही अप्लाई हो सकता है, और जितना है इतना हम सब के लिए बेहतर था। हम सब की अपनी अपनी ज़िंदगी और फैमिली थी। दूसरा बकौल हो कि मैं इस काम में माहिर था। कम उम्र ज़रूर था, मगर मुझे ड्रग्स की अच्छी खासी नॉलेज थी, और इसकी कीमत और इस्तेमाल करने के तरीके का भी अंदाज़ा था। तो होक ने मेरे से 4 साल बड़ा रोमन की बजाय मुझे ड्रग सेक्टर का लीडर बना दिया।
بس اسی وقت ان دونوں کی سخت لڑائی ہوئی تھی اور رومن اسکاٹ لینڈ چھوڑ کر چلا گیا۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ اس نے سب سے خطرناک گینگ سیٹن سلیو MC میں شامل ہو گیا ہے، اور اس کے بعد ہوپ اس کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ یہ رشتے تو یہ رومن صاحب کی حسد نے یہ حرکت کرنے پر مجبور کیا ہے۔ کیا مطلب؟ خبر تو اس بڈھے نے دی تھی، اور تصویریں تو پولیس والوں کی انویسٹیگیشن۔ ایک منٹ، کیا یہ پولیس والے شیطان MC والوں سے ملے ہوئے ہیں؟ شٹ ڈیم، میرا خیال اس طرف کیوں نہیں گیا۔ اب ہو کیا کرے گا؟ وہ تو پاگل ہو جائے گا۔ رومن نے ایک جنگ شروع کر دی ہے۔ ان کے پاس بہت کچھ ہے کزان، یہ تو صرف ایک وارننگ دی ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے کسی ممبر نے اپنے کسی بندوں کو معاملہ سنبھالنے کے لیے کال کی تھی؟ ہاں، جب ہوک کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا تو جیریمی اور ولسن کو کال کی تھی، لیکن وہ ہوک کے خاص بندے ہیں۔ اس ٹائم پہ میں ہوش میں نہیں تھا، تو ہوک نے کچھ بندوبست تو کرنا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے میشیو ٹھنڈے انداز میں مسکرا رہا ہے۔ تو تم وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہا ہوں میشیو؟ میں سوچتا نہیں ہوں کزان، مجھے یقین ہے کہ وہ بندے اصل میں رومن کے ہی بندے ہیں، اور مبارک ہوں ان کے ہاتھ تم بلزنگ بینڈٹس کی کمزوری آ چکی ہے، یعنی کہ تمہارے ذریعے پوری ٹیم تباہ و برباد کی جائے گی۔ کٹیلے انداز میں بولا تھا عارض زمان کزان ساکورا کو کڑوی حقیقت کا آئینہ دکھا رہا تھا۔ 2 ہفتے بعد سبرینا احمد کو آخرکار ڈونر مل ہی گیا تھا، اور آج اس کی کڈنی ٹرانسپلانٹ تھی۔ جب ساروں کے ٹیسٹ کے بعد کڈنی ڈونر میچ نہ کر سکی تو عارض زمان نے ڈونر کا انتظام 1 ہفتے پہلے کیا۔ سبرینا نے جاننا چاہا کہ اس سے ڈونیٹ کرنے والا کون ہے، تو ہوک نے بتایا تھا کہ عارض نے ڈونیشن سینٹر سے بندوبست کیا ہے، جہاں اکثر کچھ لوگ اپنی شناخت چھپا لیتے ہیں، اور انسانیت کے ناطے عارض زمان لندن سے 1 ہفتہ پہلے ہی چلا گیا تھا، اور سبرینا سے کیا کسی سے بھی نہیں ملا تھا، صرف اسے بلزنگ بینڈٹس اور کزان کے تایا ابو نے دیکھا تھا۔ سبرینا کو افسوس ہوا، لیکن دل میں خود کو تسلی دی کہ مسیحا ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن نہ وہ محسوس ہوتے ہیں اور نہ ہی انہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عارض زمان بھی ایسا ہی تھا، لیکن اگر وہ بچ گئی تو آنکھ کھولتے ہی وہ پہلا ڈیر کزان کو دے گی کہ وہ عارض زمان سے ملنا چاہتی ہے، دور سے صحیح، مگر وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ آخر وہ خوبصورت دل کا مالک ہے کون۔ کزان سے یاد آیا، کزان ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ اس کا دل بیٹھ گیا تھا، مگر مجبوری تھی۔ بلیک بھی کزان کے ساتھ تھا۔ 2 ہفتے جانے سے پہلے کزان نے بتایا تھا کہ ہوک کا بھائی بہت خطرناک گینگ سے تعلق رکھتا ہے اور وہ کزان کو پسند نہیں کرتا۔ اب اسے جب سے کزان کی آمد اور کزان کی کمزوری کا پتہ چلا ہے تو سب نے فیصلہ کیا ہے کہ کزان کچھ دنوں کے لیے غائب ہو جائے۔ نہ ہی وہ روکی کو نقصان پہنچائے گا، نہ ہی پولیس والے کزان کے پیچھے پڑیں گے، اور نہ ہی اس کی باقی فیملی کو بھی تنگ نہیں کریں گے۔ کیا مطلب؟ پولیس والے بھی اس گینگ سے ملے ہوئے ہیں؟ پریشان ہوتی سبرینا نے جاتے ہوئے کزان سے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ وہ بہت خطرناک گینگ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ان کا عشر و شوق بہت ہے کہ وہ قانون بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تمہارے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ عجیب، تمہیں کہا تھا ان چکروں میں نہ پڑو۔ اب کہاں چھپو گے؟ کچھ تو بتاؤ۔ شش، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں ہمیں۔ میرا وعدہ ہے میں بہت جلد آؤں گا، تب تک پلیز جلدی ٹھیک ہو جانا، اور ہاں، شادی کی تیاریاں شروع کر دو، کیونکہ جب میں آؤں گا تو میں نے 1 سیکنڈ نہیں لگانا تمہیں اپنی بیوی بنانے میں۔ وعدہ؟ تم آؤ گے نا؟ اور اگر مجھے ڈونر مل گیا تو کال کرو گے، بات کرو گے مجھ سے کہ تم جہاں بھی ہو صحیح سلامت ہو؟ وہ بچوں کی طرح اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اسے بالکل چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ کزان کو اس سے پیار آیا تھا۔ وعدہ؟ بس خطرہ ٹل جائے، پھر میں نے کہاں جانا ہے، میری منزل تو تم ہو۔ اب اجازت ہے کہ اور بھی کوئی سوال ہے؟ سبرینا کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ ہارلی کو ساتھ لے جانا اور مجھے تسلی رہے گی۔ کزان مسکرایا تھا اور اس کا گال تھپک کر چل پڑا، پھر شرارت سے اس کے بال کھینچے تھے۔ سبرینا احمد، آئی ڈیئر یو ٹو بی مائن۔ وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ سبرینا ایک دم پیچھے ہوئی۔ ڈیئر دینے کی باری میری تھی، یہ چیٹنگ ہے۔ کزان ہنس پڑا اور پھر اس کا گال کھینچ کر چل پڑا۔ انتظار رہے گا سبرینا احمد تمہاری ہاں کا۔ اب سبرینا احمد آپریشن تھیٹر جانے سے پہلے سب کو دیکھ رہی تھی۔ سب اسے تسلی دے رہے تھے، اور خالہ سامنے آ کر دعا پڑھ کر اس کے ماتھے پر پھونک کر نم آنکھوں سے بولی تھی، فی امان اللہ میری بچی۔ اس کے بعد سبرینا کو وہ لے گئے تھے۔ 4 ہفتے بعد سبرینا کو بڑے احتیاط سے بیڈ پہ بٹھا کر متشمہ اس کی ٹانگیں اٹھانے لگی تو سبرینا نے اپنی آنکھیں گھمائی تھی۔
تشو بس کر دو، 4 ہفتے ہو گئے ہیں میرے ٹرانسپلانٹ میں اور تم ہو کہ ایسے ٹریٹ کر رہی ہو جیسے ابھی آپریشن ہوا ہے میرا۔ متشمہ نے دوسری ٹانگ اٹھا کر اس کو گھورا تھا اور کمبل اس کی ٹانگوں کے اوپر اڑایا تھا۔ 3 دن پہلے وہ اسکاٹ لینڈ گھر واپس آئی تھی۔ ہاسپٹل سے بنا کسی کمپلیکیشن کے سبرینا کو ٹرانسپلانٹ کے 6 دن بعد ڈسچارج کر دیا گیا تھا، لیکن کوئی بھی اسے اسکاٹ لینڈ فورا لے کر جانے کو تیار نہیں تھا، تو سیف نے ایک گھر کرائے کا انتظام کر دیا تھا جہاں سبرینا، متشمہ اور خالہ رہ رہی تھی۔ باقی سب اسکاٹ لینڈ چلے گئے تھے، لیکن ہوک اور اسنیک یہاں پہ ان کی حفاظت کے لیے ساتھ والے گھر لیا تھا تاکہ انہیں کسی چیز کے لیے بار بار باہر نہ جانا پڑے اور ایمرجنسی کے موقع پہ بھی وہ موجود ہو سکیں۔ سیف بھی رکنا چاہتا تھا، لیکن اپنے کام کی مجبوری کے تحت اسے ملک سے باہر جانا تھا، تو متشمہ نے اسے ڈھیروں تسلی دے کر جانے کا کہا تھا۔ اسی طرح 2 ہفتے سبرینا کی دیکھ بھال میں گزر گئے، پتہ نہیں چلا۔ ہفتہ کو ادا جان، تایا، ابو اور چچا اور چچی الماش ملنے کے لیے آ جاتے تھے اور اتوار کو سارے بلزنگ بینڈٹس موجود ہوتے سوائے بلیک اور کزان کے۔ سبرینا کے فون پر 3-4 بار کزان سے بات ہوئی تھی اور وہ کہہ چکا تھا کہ بس تیاری پکڑے، جیسے وہ بالکل ریکور کر جائے گی اسی دن کزان مولوی صاحب کو اٹھا کر لے آئے گا۔ سبرینا کو بس اسی دن کا انتظار تھا۔ وہ ہوک سے پوچھتی بھی تھی کہ آخر ایسا بھی کیا نفرت کزان سے، کیوں وہ کزان کو برباد کرنے پر تلا ہے؟ تو ہوک نے بتایا تھا، مجھے اس سے بہت پیار ہے، بالکل بیٹے کی طرح ہے میرے لیے، میں باپ بن کر پالا ہے اسے، مگر وہ نہیں سمجھتا، جبکہ کزان بھی میرے بھائی ہے، بس فرق یہ ہے کہ میرا کزان سے بونڈ الگ لیول کا ہے، الگ طریقے کا ہے۔ مجھے باقی اپنے بینڈٹ سے بہت محبت ہے اور میں ان کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں کڈو، مگر کزان میرا اسپیشل بچہ ہے، وہ مجھے اپنا عکس لگتا ہے، بالکل اکیلا، تنہا، بے بس، نہ اس کا کوئی آگے ہے اور نہ ہی کوئی پیچھے۔ میں اسے بالکل ڈیسا کی طرح دنیا کی ہر سرد گرم سے بچا کر رکھنا چاہتا ہوں، مگر میں اس کو اپنی طرح مضبوط، بہادر اور نڈر بھی دیکھنا چاہوں گا۔ میں اپنے بعد اگر کسی کو اپنی جگہ دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ کزان ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بلیک، جورج، کرلر اور اسنیک میں کوئی قابلیت نہیں ہے، لیڈر کوئی بھی بن سکتا ہے، مگر جو بات کزان کی ہے وہ کسی کی نہیں۔ بس یہی احساس رومن کو ہو گیا ہے اور اس سے برداشت نہ ہوا اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلا گیا اور خطرے کو گلے لگا کر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ افسوس ہوتا ہے، حسد تو یہ 5 بھی کزان سے کر سکتے ہیں، لیکن ان کو بھی اتنی ہی محبت تھی اس ہافو سے جتنی مجھے تھی۔ ابھی وہ ہوک کی گفتگو سوچ ہی رہی تھی جب متشمہ شور کی آواز پر چونکی تھی۔ یہ ذکی کیوں بلا رہا ہے؟ تمہیں اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں چیک کر کے آتی ہوں۔ سبرینا ایک دم بیٹھنے لگی کہ متشمہ نے اسے تسلی دی اور نیچے گئی۔ سبرینا نے گہرا سانس لے کر فون کھول کر کزان کا میسج چیک کرنے لگی، مگر اسے کزان نے ابھی تک رپلائی نہیں کیا تھا۔ گہرا سانس لے کر اس نے انسٹاگرام کھولا تھا اور نیوز فیڈ میں گئی تھی، جب ایک دم سے چونک اٹھی۔ اس کے بعد اس نے پکچرز کلک کی تھی، تو جیسے جیسے وہ ساری پکچر سلائیڈ کرنے لگی اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ نہیں نہیں نہیں، اس کا دل بند ہونے لگا۔ اس نے یہ شخص دیکھا ہے، اس نے اس شخص کی تصویریں دیکھی ہیں۔ عجیب سے ہاتھ جسم پر ریکتے ہوئے محسوس ہوئے تھے، عجیب سی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ ایک دم اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اینا، اسنیک کی تصویر دیکھ کر اسے لگا اسے سانس نہیں آئے گی۔ اسنیک کو ڈیرن ایلسن کے بے رحمی سے قتل کرنے پر گرفتار کر لیا گیا تھا، اور بقول اسنیک کے ڈیرن ایلسن کا وجود اس نے بے رحمی سے مار کر جلا دیا تھا، کیونکہ وہ ایسی موت کو ڈیزرو کرتا تھا۔ ڈیرن ایلسن نے اسنیک کی ایشین گرل فرینڈ شنایا کو ریپ ڈرگز دے کر اس سے زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ ریسٹ روم سے نکل کر جب اسنیک نے شنایا کو تلاش کیا تھا تو وہ اسے پورے کلب میں نظر نہیں آئی تھی۔ اس کو ڈھونڈنے کے چکر میں جب اس نے بیسمنٹ میں آیا تھا اور اس نے شنایا کی حالت دیکھی تو وہ اپنے آپے میں نہیں رہا تھا، وہ ہوش حواس بھلا بیٹھا تھا اور اس نے ڈیرن کا کام تمام کرنے کا فیصلہ کیا۔ سبرینا کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا تھا اور اس نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ اب وہ پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ اسنیک کا چہرہ بار بار نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ اسے سب یاد آ گیا تھا۔ جو کہانی شنایا کی تھی وہ دراصل حقیقت میں اس کی تھی، اور اس کی عزت کی خاطر انہوں نے کوئی اور لڑکی ڈھونڈ کر آئے تھے اور کیس وہی رکھا تھا۔ لیکن وہ جانتی تھی اسنیک نے ڈیرن کو نہیں مارا۔ پہلا شخص جو دروازہ توڑ کر اندر آیا تھا وہ کزان تھا۔ یہ سب کزان نے کیا۔ یا اللہ، وہ کیوں نہیں جان پائی؟ اور اسنیک نے
डैनियल ने अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए इसके लिए कज़ान के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। मुंह पे हाथ रखकर इसने अपने मुंह से निकलती चीखों का गला घोटा था। स्नेक ने क्यों किया ऐसे? नहीं, वो स्नेक को बर्बाद नहीं होने देगी। इसको मार देंगे ये लोग। वो किसी आम शख्स का बेटा नहीं था। कैप्शन में इसका बाप और प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी आ रही थी। नहीं, वो इसे मार देंगे या उम्र कैद की सज़ा देंगे। वो स्नेक के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती नहीं होने देगी। तकलीफ़ के बावजूद वो तेज़ी से उठी थी और अपना चप्पल पहनते वो नीचे की तरफ भागी थी जब उसे मुतशमा की तेज़ तेज़ आवाज़ सुनाई दी। आप लोगों ने क्या किया है इसके साथ? और देखें इसके दोस्त ने वो किया जो कोई अपना भी नहीं कर सका। इसने अपना आप कुर्बान कर दिया। या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ? आप लोगों के दिल पत्थर के हो चुके हैं। आप लोग नहीं समझ सकते मैं इस वक्त क्या महसूस कर रही हूँ। ऊपर बैठी इस लड़की को पता चल गया तो वो पागल हो जाएगी। जाहिर है इसने तो पागल होना था, मरती जो है इस पर। दूसरी तरफ कज़ान को इसने फंसाया जो कि असल कातिल है। क्यों अब्बू जी? तभी तो फरार हो गया है कहीं। चच्ची अलमाश मज़ीद कुछ बोलती तो मुतशमा की बर्दाश्त ख़त्म हो गई। जब से आई थी कज़ान को कातिल, डरपोक और न जाने क्या क्या कह रही थी। स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप। मैंने बहुत सुन लिया, बहुत सह लिया। अब किसी ने मेरी बहन या भाई के किरदार पे उंगली उठाई, आई स्वेयर टू गॉड आई विल शूट हिम। कज़ान फरार हो गया। आखिर को कातिल जो ठहरा, हाँ वो कातिल था क्योंकि इसने अपनी इज्जत बचाई थी। सब्बो इसकी इज्जत है। अगर कज़ान इसके टुकड़े ना करता तो सब्बो जीते जी मर जाती। जी, वो जिस शनाया का आप जिक्र सुनकर आ रहे हैं ना, दरअसल वो सुब्बू की कहानी है। इसकी तबीयत खराबी से पहले इसे रेप ड्रग्स दिए गए थे और कज़ान ने सख्ती से मना कर दिया। ना इस बात की खबर सबरीना को हो और ना ही आप सब लोगों को, क्योंकि आप जैसे थर्ड क्लास जहनीत वालों ने सुब्बू पर ही इल्ज़ाम लगाना था और इस खबीज़ डैरन को बेचारा कहना था। मगर मैं अब चुप नहीं रहूँगी। और वो जो इतने दिनों से गायब हुआ है ना, वो कोई छिपा हुआ नहीं है बल्कि वो सबरीना अहमद का डोनर था। जी हाँ, अदा जान, आपके इस नशई कातिल पोते ने सबरीना अहमद को किडनी दी है। इसकी कंडीशन अभी तक ठीक नहीं है। वो अभी तक रिकवर नहीं कर पा रहा है। दूसरी बार ऑपरेशन हुआ है इसका। और आप लोग नेकी का लिबादा ओढ़े बैठे रहें। मैं अब एक पल भी इस घर में नहीं रहूँगी। सबरीना को लगा जैसे किसी ने रूह इसकी खींच ली हो। रेलिंग को थामे वो सीढ़ियों पर बैठती चली गई। ये क्या किया स्नेक और कज़ान ने? ये दोनों जो इसे बेहद मोहब्बत करते थे, इन्होंने आखिर क्या कर दिया? मुकाबलेबाज तो शुरू से थे, अब मोहब्बत में मुकाबला लगाते बुलंदियों तक पहुंच गए। एक तरफ कज़ान साकोरा और दूसरी तरफ डैनियल लारा। और हाँ, जो आप लोगों को लग रहा था ना इतना लाखों का खर्चा कैसे अदा करें और शुक्र मनाया था कि आरिज़ ज़मान ने इस चीज़ की जिम्मेदारी ले ली थी, तो आप लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है। वो जो गुंडे बाइकर्स हैं ना, जिनसे आप सब लोगों को खौफ और उलझन होती है, इन सब ने अपनी बाइक सबरीना के नाम पे कुर्बान कर दी। और मज़े की बात बताऊं, कज़ान साकोरा ने अपनी हार्ली, अपनी जान हार्ली भी वो रोने लगी, सब्बू के लिए कुर्बान कर दी कि सबरीना का इलाज हो जाए। इसने कहा हार्ली आ सकती है तशो, सबरीना नहीं आएगी। सब ने ये भी कहा चीज़ें तो आने जाने वाली शय हैं, मगर हम सबके लिए सब्बू की जुदाई पूरे स्कॉटलैंड को वीरान कर देगी। मोहब्बत और इज़्ज़त, इसको कहते हैं आलम फैमिली। इंसानियत, इसे कहते हैं आलम फैमिली। अब सबरीना सांस नहीं ले सकी थी। स्नेक की गिरफ्तारी के वाक़ये से 6 हफ्ते पहले होक पेल चेहरे से कज़ान की बात सुन रहा था और मीशियो के भेजे गए फाइल्स को देख रहा था, जिनमें इसके भाई रोमन के पास सारे सबूत कज़ान के करतूत के मौजूद थे और वो किसी भी वक्त हाई अथॉरिटीज़ जिनसे इसकी अच्छे ताल्लुक़ थे, इसके पास भेजकर कज़ान साकोरा की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद करने का सर्टिफिकेट जारी कर देगा। पुलिस वाले ऐसे बिलावजह मुंह उठाकर किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते थे। दूसरा, कज़ान साकोरा का कोई ट्रेस इस क्लब में शामिल नहीं था और वाकई में इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इसके माजी में कभी डैरन से टकराव तो दूर, इसे डैरन के वजूद के होने का भी पता नहीं था कि वो किसी मिनिस्टर का बेटा है। तो ऐसे में रोमन के कहने पर पकड़ भी लेते तो इनकी रेपो ख़राब होती और होक जैसे तैसे करके कज़ान को निकलवा देता। तो फिर रोमन ने प्लान के मुताबिक अदा जान को इसमें शामिल किया, यानी इन्हें रास्ते से किडनैप करके
اپنے بندوں کے ذریعے اچھی خاصی دھمکی دی، جس پر ادا جان کافی اٹھے تھے اور سیدھا مکر گئے۔ ان کا پوتا شیطان ضرور ہے لیکن وہ حیوان ہرگز نہیں تھا۔ وہ بھلا کسی کی زندگی کیوں ایسے خواہ میں تباہ کرے گا؟ اس کا منسٹر سے بیٹے سے کیا تعلق واسطہ، اور وہ اسی شب ہی کیوں اسے غائب کرے گا جس دن سبرینا بیٹی کی حالت خراب ہو گئی تھی؟ وہ ایک دو تھپڑوں پہ بھی جب راضی نہ ہوئے تو ان کے سامنے متشمہ اور سبرینا کی تصویریں پیش کر دی گئیں۔ اگر تم چاہتے ہو اولڈ مین کے ایک کی زندگی اور دوسری کی عزت داؤ پہ نہ لگے تو تم پولیس کو کال کرو گے اور ان سے کہو گے کہ تم نے کزان اور اس کے دوست اسنیک کو باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، اور یہ کہ کزان نے اس لڑکے کو کڈنیپ کر کے بری طرح سے ٹارچر کیا ہے۔ اگر کوئی گڑبڑ کی یا کسی کو بتایا تو ان لڑکیوں کو صرف تصویر میں ہی دیکھ سکو گے۔ ادا جان کیا کرتے؟ ایک طرف معصوم سبرینا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، دوسری طرف ان کی جان، ان کا خون، ان کی پوتی متشمہ تھی، جس کی کچھ مہینے میں زندگی کا خوبصورت باب شروع ہونے جا رہا تھا۔ لیکن کزان، وہ کیا تھا پھر؟ کیا وہ اس کی زندگی تباہ ہونے دے؟ جبکہ وہ تو سبرینا سے شادی کرنا چاہتا تھا، وہ سیٹل ہونے کے بھرپور پلانز کر رہا تھا۔ انہیں وہ کافی سنبھلا ہوا اور میچور بھی لگ رہا تھا۔ اتنے دکھ جھیلنے کے بعد اس زخمی شیر کو سبرینا کے ہونے سے خود کو قرار آ گیا تھا، تو کیا وہ ایک بار پھر اسے دلدل میں پھینک دیں؟ پورا ایک دن گزر گیا تھا، انہوں نے کوئی کال نہیں کی تو ان کی تصویریں بھیجی گئیں، ایک کھڑکی پہ بیٹھے شارپ شوٹر کی اور دوسرا متشمہ جو کیفے کی کھڑکی کے پاس کھڑی کچھ سوچ رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا؟ ادا جان نے مزید سوچا نہیں اور پولیس کو کال کر دی، اور اسی طرح پولیس والے کزان کو پکڑنے آ گئے تھے۔ ہوک کو اتنا لمبا خاموش پا کر بلیک بولا تھا، ہوک آئی ایم سوری، مگر اس نے گریو مسٹیک کی ہے اور میرے ہاتھوں اس کی موت لکھ چکی ہے۔ کیا سوچ کے اس نے ساکورا گرل اور متشمہ کو بیچ میں گھسیٹا ہے؟ وہی حسد اور انسیکیورٹی۔ اس نے اتنے عرصے کزان پہ نظر رکھی، جبکہ کزان نے زندگی میں کبھی اسے ایک بار بھی اس کی گئی زیادتیوں پہ کچھ نہیں کہا، وہ بھی تمہاری محبت میں، ورنہ ایک دن میں اس کا کام تمام کر سکتا تھا۔ اس کو ختم کرنے سے پہلے سوچنا ہے کہ کیا کیا جائے جس سے ساکورا سے ان کی توجہ ہٹ جائے۔ بلیک کے کہنے پر ابھی تک ساکت بیٹھا ہوک نہ بولا تھا تو گرلر بولا تھا، ایک آئیڈیا ہے، کیوں نہ ہم ان گالی شیطانوں کے غلاموں میں سے کوئی بندہ پکڑ کر اور ایسا نقشہ کھینچیں گے کہ ان کے بندوں نے ہی ڈیرن ایلسن کو نہ صرف کڈنیپ کیا ہے بلکہ اس کا بے رحمی سے قتل بھی کیا ہے۔ ایسے میں پولیس والوں کی توجہ ان کی طرف چلی جائے گی اور ہم سب تک وہ فائل جو کزان کے خلاف ان کے پاس ہے وہ بھی ہم کہیں سے غائب کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں جانتا ہوں بہت رسکی اور ناممکن پلان ہے، مگر انہوں نے ہم سے اور کزان کی فیملی سے پنگا لیا ہے۔ ہوک، ہم چپ نہیں بیٹھ سکتے۔ فی الحال ہم بہت نازک صورتحال میں ہیں اور وہ کوئی عام گینگ نہیں ہے۔ گرلر، ہم ایک طرف اگر ہم اپنی انا کو سائڈ پر رکھ کر سوچیں تو ہم واقعی مانیں گے کہ وہ بہت بڑی اور خطرناک گینگ ہے۔ ان کے پنگے عام بائکرز تو دور کی بات ہے، بڑے گینگز بھی نہیں لیتے، سوائے بلو اینجلز این سی کے، جو کہ ان کے مقابلے کے ہیں۔ دوسرا مافیا اور کوئی عام لندن کا مافیا نہیں، رشین اٹالین مافیا سے ان کی سرد تو کبھی گرم جنگ چھڑی رہتی ہے۔ سوچو، جب وہ رشیا کے کاپو سکندر دی ڈیمن جیسے بندے سے پنگے لے سکتے ہیں تو ہم تو کسی زمرے میں ہی نہیں آتے ہیں۔ جوش پوری ریسرچ کر کے آیا تھا، اور سیٹن ایم سی والے واقعی کوئی عام گینگ نہیں تھے جن سے ابھی جنگ شروع کی جاتی، اسی لیے ان کی پوری فوج اور پلاننگ تیار کرنی ہوگی۔ اسنیک، کزان اور ہوک، یہ تینوں اس گفتگو کے دوران بالکل چپ تھے۔ ایک دم ہوک نے سب کی نظریں محسوس کی تو آہستگی سے بولا تھا، رومن میرے لیے مر چکا ہے۔ اس نے بلیک کی طرف دیکھا، جسے اسے اجازت دے دی ہو کہ ہاں تم اسے مار بھی دو گے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس وقت ہمارے لیے اہم چیز کڈو کا ڈونر ہے۔ کزان اور بلیک، کل تم دونوں اپنا ڈونر ٹیسٹ کرواؤ گے۔ کزان کا ایک دم سے چہرہ سفید ہو چکا تھا۔ میں تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے ہوکی؟ میں کیسے روکی کو دے سکتا ہوں کڈنی؟ ہوک کی آنکھیں ایک دم سخت ہو گئی تھی۔ کیوں؟ تم کڈو کو گردہ دینا نہیں چاہتے؟ اصولی طور پر تم اس کے رشتہ دار ہو، یعنی دور کی صحیح کزن تو ہے نا تمہاری، تو تمہارے چانسز ہیں کہ اس کی ڈونر نکل آؤ۔ شٹ اپ ہوکی، میرے بس میں ہوتا
تو میں اپنے آپ کو مار کر روکی کو اپنے سارے اعضاء دے دوں، لیکن ایک بیکار وجود کا سبرینا احمد کیا کرے گی؟ مت بھولو میں ڈرگ ایڈکٹڈ ہوں، میرے خون میں ہر قسم کا نشہ بس چکا ہے، تو تمہیں نہیں لگتا کہ میرے عضو تباہ و برباد نہیں ہو گئے ہوں گے؟ اس کا لہجہ جذبات کی شدت سے بھاری ہو چکا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم سب لوگوں کے ٹیسٹ سے پہلے اپنا ٹیسٹ نہ کرواتا میں اپنی روکی کے لیے باقی سب کے ڈونر کے لیے منتظر بیٹھا رہتا؟ اس کے بعد وہ بنا کسی سے کچھ بھی کہے اٹھ گیا تھا۔ جب اس کی میشیو سے بات ہوئی تو میشیو چپ رہا اور پھر اس کے بعد بولا تھا، صحیح کہا ہے اس نے، آخر کہ وہ تم لوگوں کا لیڈر ایسے ہی نہیں بنا، اس نے کچھ سوچ کر ہی بات کی ہے۔ میشیو، پہلی بات، میں اس کا ڈونر نہیں نکلا ہوں، اگر نکل بھی جاتا ہوں تب بھی میں سبرینا کو کڈنی ڈونیٹ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ میشیو کا لہجہ ذرا سخت اور ہمیشہ کی طرح سے سرد تھا۔ اس بندے کو کبھی نارمل لہجے میں بات کرتے ہوئے نہیں سنا کسی نے، نرمی تو دور کی بات ہے۔ میں ڈرگی ہوں۔ اس کے بعد اسے میشیو کی ہنسی سنائی دی، ہنسی بھی ٹھنڈی یخ روحوں کو جما دینے والی تھی۔ اگر تم ڈرگی ہوتے تو کسی سڑک پہ بیٹھے ہوئے چرسی سے بھی بدتر حالت میں کہیں مرے پڑے ہوتے۔ ڈرگی کا مطلب بھی صحیح سے جانتے ہو کہ میں بتاؤں تمہیں؟ آج اگر میرے مشورے پر تم یونیورسٹی چلے جاتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بہت سے ڈرگ ایڈکٹڈ ڈونر نکلتے ہیں اور ان کے عضو بڑے صحت مند ہوتے ہیں، جبکہ تم مائیجوانا کے علاوہ باقی ڈرگس نہ ہونے کے برابر ہی لیتے ہو۔ اسی لیے بہتر ہے جا کر ٹیسٹ کرواؤ، اور یہ باقی باتیں بعد کی ہیں۔ بس عارض زمان اپنی طرف سے حل نکال کر خود ہی بات ختم کر دیتا تھا۔ وہ آگے کی بہت کم سنتا تھا۔ اس کے بعد کزان ساکورا نے ٹیسٹ کروا لیا اور نتیجہ آ چکا تھا۔ بلیک ڈونر نہیں نکلا تھا، جبکہ کزان ساکورا سبرینا احمد کا ڈونر نکل چکا تھا۔ کزان تو بالکل جم کے رہ گیا تھا، وہ اس خبر پہ ہل نہ سکا تھا۔ آپ اپنی منگیتر کے ڈونر نکل آئے ہیں، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ اس سے زیادہ خوبصورت کہانی میں نے فلموں اور ڈراموں میں بھی نہیں دیکھی کہ ایک لور دوسرے لور کا ڈونر نکلتا ہے۔ یہ خبر صرف بلیک کو تھی اور وہ بہت تر و تازہ لگ رہا تھا، گو کہ اسے دکھ تھا کہ وہ سبرینا کا ڈونر نہیں نکلا۔ لیکن جب کزان کے رزلٹ کا پتہ چلا تو وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ لیکن ڈاکٹر، میں ڈرگس لیتا ہوں۔ بلیک کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا تھا۔ یہ کیا بک رہا ہے؟ پہلے پولیس والوں کی اس پر نظر ہے، اگر انہیں پتہ چلا کہ یہ ڈرگس لیتا ہے تو پھر گیا یہ۔ ڈاکٹر ایک دم سے سنجیدہ ہو گئی۔ جی میں جانتی ہوں، آپ کے بلڈ رپورٹس میں میں نے منشی کی ذرا مقدار پائی ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ نے ایک ہفتے سے نشہ نہیں کیا۔ کیا آپ مائیجوانا لیتے ہیں؟ جی اسموکنگ کرتا ہوں۔ کزان نے شرمندہ ہوتے ہوئے سر جھکا لیا تھا۔ اوکے، مگر آپ کی کڈنی بالکل ہیلدی ہے، اسے معجزہ کہہ لیں، لیکن آپ کی کڈنی پر 1% بھی آپ کے ڈرگس لینے پر اثر نہیں ہوا ہے، یعنی آپ سبرینا کو آرام سے کڈنی دے سکتے ہیں اور سبرینا کی زندگی بچ سکتی ہے، لیکن آئی مسٹ سے کہ ڈونیٹ کرنے کے بعد آپ کو ڈرگس چھوڑنا ہوگا، کیونکہ آپ ایک کڈنی پہ سروائیو کریں گے۔ اس کے بعد کزان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ بچے نہ بچے، بس اس کی روکی بچ جائے، اسے کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے ڈاکٹر سے یہ بات سب سے چھپانے کا کہا اور میشیو سے الگ میٹنگ رکھنے کا فیصلہ کیا، اور اگلے دن وہ ہوٹل کے کانفرنس روم میں موجود تھے۔ تم سب کو بتانا چاہتے ہو؟ نہ جانے پلاننگ کے دوران عارش نے کزان سے کیوں بات پوچھی تھی۔ کزان نے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا تھا۔ بالکل بھی نہیں، یہ میں بات روکی کو بھی نہیں بتانا چاہتا۔ سب نے چونک کر کزان کو دیکھا تو جوش بولا تھا، آخر وجہ اس سب کے پیچھے؟ وہ بہت روئے گی اور وہ نہیں چاہے گی کہ ایک طرف میں نے کڈنی دی اور دوسری طرف میں جیل جا رہا ہوں، اس کے لیے یہ دو دھچکے ہو جائیں گے۔ تم جیل نہیں جا رہے ہو ساکورا، اس نے ایک پہلی بار بولا تھا اور اس کا لہجہ مضبوط اور اٹل تھا۔ اس نے ایک ٹھیک کہہ رہا ہے کزان، تم جیل نہیں جاؤ گے۔ بلیک نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ کزان نے عارش کو دیکھا اور عارش نے تیزی سے سر ہولے سے خم کیا تھا اور پھر بولا، ٹھیک ہے، میں تمہارا دوسرے ہاسپٹل میں انتظام کرواتا ہوں اور اس ڈاکٹر سے کانفیڈینشیل کانٹریکٹ سائن کروا لیں گے، لیکن پولیس کو پتہ ہونا چاہیے کہ تم کڈنی ڈونیٹ کر رہے ہو۔ سب ایک دم سے چونکے تھے۔ ایسے میں وہ بار بار تمہیں اپنے پاس نہیں بلائیں گے اور نہ ہی ایک دم تم پہ چارج تھوپ کر تمہیں جیل میں پھینک دیں گے۔ اتنے میں تمہیں وقت مل جائے گا اور آپ سب کو رومن برائسن کی کمزوری ہاتھ میں لانی ہوگی۔
کہ ایسے میں اس پولیس یا اس کے گینگ بھی اسے بچا نہ سکیں۔ اور ہاں، ایک اور بات، ہر حال میں ہم برائسن سے وہ سارے ثبوت وٹنس مٹانے ہوں گے، کیونکہ اب کزان پہ شک ہو چکا ہے اور ظاہر ہے کزان لمبے ٹائم کے لیے جیل جائے گا۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے اگر ہمارے سارے پلانز فلوپ ہو گئے۔ اس نے ایک اب کی بار سنجیدگی سے میشیو سے مخاطب ہوا تھا۔ مطلب یہ کہ کزان اگر جیل چلا جاتا ہے تو اسے عمر قید یا سزائے موت تو نہیں ہوگی؟ اس کے لیے پھر کزان کو کم سے کم 1 یا 2 سال جیل میں رہنا ہوگا۔ فیصلہ ایک دم سے نہیں کیا جاتا، ٹرائل سیشن میں 2 سال تو لگ ہی جاتے ہیں۔ اسی دوران ہی میں کچھ کر سکتا ہوں اور کزان کی صورتحال میں اسے ہاؤس اریسٹ پہ بھی لا سکتا ہوں۔ لیکن یاد رہے، اگر ان چند ہفتوں میں کچھ نہ ملا تو کزان کو سزا کاٹنی ہوگی۔ اسی طرح کزان نے سبرینا سے بہانہ بنایا کہ اس کے پیچھے کوئی لوگ پڑے ہیں اور اسے موقع کے مطابق یہاں سے غائب ہونا ہوگا، ورنہ ان سب کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اور پھر دوسرے ہاسپٹل میں بلیک کزان کی دیکھ بھال کے لیے اس کے ساتھ موجود تھا۔ متشمہ سے بات چھپانی تھی، لیکن جب وہ ہوٹل فریش ہونے کے لیے سوئٹ میں داخل ہوئی تو گرلر کی آواز جو دوسرے لاؤنج سے آ رہی تھی ایک دم سے ٹھہر گئی، کیونکہ گرلر کا انداز ایسا شاکڈ تھا کہ وہ تقریباً چیخے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ ہارلی بھیج دی کمینے نے، آئی کانٹ بلیو دس، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ سبرینا کا خرچہ اٹھانے کے لیے ہم مر گئے تھے کیا؟ اس کی خودداری بھاڑ میں جائے۔ میشیو سے بے شک پیسے نہ لینا سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہمیں روکنے کا کوئی حق نہیں ہے اسے۔ وہ ہماری بہن ہے، دیکھتا ہوں کیسے بیچتا ہے وہ اپنی دکان۔ 1 کڈنی کافی نہیں تھی کہ اب یہ سب بھی؟ متشمہ نے دروازہ کھولا تو گرلر اسے دیکھ کر بوکھلا گیا تھا۔ متشمہ شوکڈ انداز میں گرلر کو دیکھ رہی تھی۔ شٹ، بلیکی، تشو ڈائن، اس نے فون پر بلیک سے کہا تھا اور ایک دم ڈرتے ہوئے پیچھے ہوا۔ کہاں ہے وہ؟ کیا کیا ہے اس نے؟ تشو، کچھ نہیں، تم ایسے۔ ہارلی بیچ دی؟ وہ کہتا تھا اپنی گردن کاٹ دے گا مگر اپنی ہارلی کو کچھ ہونے نہیں دے گا، اور آج سبو کی خاطر ہارلی بیچ دی۔ اور کڈنی؟ کون سی کڈنی؟ کیا اس نے سبو کو کڈنی دی ہے؟ بتاؤ مجھے۔ تشو، بالکل ریلیکس ہو جاؤ، بتاتا ہوں تمہیں، بیٹھو آؤ۔ اس نے آگے بڑھ کر متشمہ کو سنبھالنا چاہا تھا، لیکن متشمہ زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے تم اس کے پاس لے کر جاؤ گے، ورنہ میں نے سب کو چیخ چیخ کر بتا دینا ہے، سمجھ گئے ہو؟ اس کے بعد متشمہ کو گرلر فلیٹ لے گیا تھا جہاں کزان ڈسچارج ہو کر آیا تھا، لیکن آپریشن نے اسے بہت نڈھال کر دیا تھا۔ بلیڈنگ بہت ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بالکل کمزور اور پیل ہو گیا تھا۔ متشمہ تو وہیں اس عاشق کو دیکھ کر رونے لگی۔ اس کے بعد کزان کے سختی کرنے پر متشمہ نے اپنی زبان بند کر دی کہ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی، سبرینا کو تو بالکل بھی نہیں۔ کزان کی اس حرکت پر باقی سب بلزنگ بینڈٹس نے بھی اپنی بائک بیچ دی تھی۔ کزان کو پتہ چلا تو سخت تپا، اتنا تپا کہ جذباتی پن میں اس نے اپنے اسٹیچز بھی خراب کر دیے۔ اب سمجھ جائیں کزان ساکورا نے کس طرح ہنگامہ کیا ہوگا۔ اس چکر میں اس کی بلیڈنگ مزید ہوئی تھی اور اس کا آپریشن پھر سے کرنا پڑا تھا۔ بعد میں جب وہ سنبھلا تو ہوک نے بتایا کہ انہوں نے کوئی چیریٹی نہیں دی تھی، بلکہ جیسے کزان نے سبرینا کی زندگی کے لیے اپنی قیمتی اشیاء قربان کر دی تھی، ویسے ہی انہوں نے بھی کیا تھا۔ بائکر گینگ کی پہچان بائک سے تھی اور ان سب نے اپنی پسندیدہ بائک سبرینا کے نام پر صدقہ کر دی۔ یہ ہوک کے الفاظ تھے۔ اس کے بعد کزان چپ ہو گیا تھا۔ اسی دوران پولیس والے کزان سے ملنے آتے اور ہر ملاقات پہ ایک نہ ایک ثبوت کزان کے خلاف ضرور لے کر آتے تھے، ایسے جیسے وہ اب مان گئے تھے کہ اصل شکار ان کا یہی تھا، اور رومن کے خلاف بھی ان کو کوئی ٹھوس کمزوری نہیں ملی تھی جس سے وہ رومن کو پھنسا سکتے۔ باقی سب اور خاص کر اسنیک کے ذہن میں یہ بات نقش کر چکی تھی کہ کزان ہر حال میں جیل جائے گا، اور پھر اس نے عارض زمان سے الگ سے میٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس کے 3 ہفتے بعد اسنیک نے خود کو سرنڈر کر دیا تھا۔ پریزنٹ ڈے۔ دروازے پر بجتی بیل پر بلیک نے دروازہ کھولا تو اس کی آنکھیں ایک دم سے پھیل گئیں جب اس نے سامنے سبرینا کو دیکھا، جس نے اسٹک خود کو کھڑا کرنے کے لیے پکڑی تھی۔ گرل، تم یہاں کیا کر رہی ہو اور اس وقت اکیلی کیسے آئی ہو؟ وہ اندر ہے، سبرینا نے بھاری آواز مگر سپاٹ انداز میں کہا۔
ब्लैक तो इसे पकड़ते हुए रुक गया, लेकिन इसके अंदाज को समझ गया था कि अब झूठ बोलने का या मुकरने का कोई फ़ायदा नहीं है। आ जाओ, कमरे में है। वो दरवाज़ा बंद करने लगा। जब मुतशमा बैग पकड़े अंदर दाखिल हुई थी तो ब्लैक 1 मिनट के लिए ठहरा। फिर इसने दरवाज़ा मज़ीद खोला और इसे अंदर आने दिया। तुम लोग अभी स्टेशन से आई हो फ़्लाइट लेकर? मुतशमा सपाट लहजे में बोली थी। वो फ्रेश होने गया है, आओ घर आराम से। वैसे इस हालत में सफ़र नहीं करना चाहिए था। इसने सबरीना को पकड़कर आराम से सोफे पर बैठाया। कुछ पीने के लिए लाऊं? सफ़र में तबीयत ख़राब तो नहीं हुई? सबरीना ने खामोशी से नफ़ी में सर हिलाया था। ब्लैक ने महसूस किया इसकी टांगें और हाथ काँप रहे थे। इसने सबरीना का हाथ पकड़कर होले से दबाया और मुड़कर मुतशमा को देखा। तुम कुछ लोगी? मुतशमा ने इसे देखा, फिर सर हिलाया था। पानी। ब्लैक उठा और फिर किचन में गया। 5 मिनट बाद कज़ान कमरे से एहतियात से चलता हुआ शाफर से तरोताज़ा बाहर आकर ब्लैक को बुलाने लगा। जब सामने जी रूह को देखकर इसके कदम जम ही गए थे। सबरीना ने मुड़कर इसे देखा तो इसका दिल मज़ीद बैठ गया था। कज़ान का पेल चेहरा अब सफ़ेद हो गया। रोकी? सबरीना इसे देखने लगी नम ज़ख्मी निगाहों से, फिर एकदम इसे सरतपा देख कर उठी। कज़ान के गाल एकदम से धंस चुके थे और इसके जबड़े इतने शार्प लग रहे थे कि चेहरा अजीब सा हो गया था। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी तो कज़ान ने आगे बढ़कर इसे पकड़ा तो इसी लम्हे सबरीना ने थप्पड़ इसके मुंह पे मारा था। सुबु? मुतशमा शॉक्ड हो गई थी और सबरीना को देखने लगी। क्यों किया तुमने ऐसा? कज़ान को ख्वाब आया था जहाँ सबरीना इसे थप्पड़ मार कर यही सवाल करती है। फ़र्क ये था कि कज़ान को ख्वाब में गलत हरकत पे मार पड़ी थी। और अब क्यों? हार्ली को क्यों जाने दिया? हार्ली तुम्हारी ज़िंदगी थी कज़ान। तुमने हार्ली के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? वापस लाओ हार्ली को। इसके साथ मत ऐसा करो। इसे भी लाओ और स्नेक को भी ला कर दो कज़ान, वरना मैं मर जाऊंगी। कज़ान, क्यों किया है ऐसा? क्यों स्नेक और हार्ली को अकेला कर दिया? क्यों इनको कुर्बानी का बकरा बना दिया है? वो ये सब डिज़र्व नहीं करते। वापस लेकर आओ कज़ान, वापस लाओ। वो एकदम इसके सीने पे मुक्के बरसाती हुई रोने लगी थी कि कज़ान ने इसे पकड़कर अपने साथ लगाया। आई एम सॉरी हिमे, आई एम सॉरी, मगर तुम्हारी ज़िंदगी हार्ली से ज़्यादा अहम है और इस खबीस लारा को तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। सच में, अगर मुझे पता होता इसने ऐसा करना है तो मैं इसे जान से इसी वक्त मार देता। तुम परेशान ना हो, मैं इसे वापस लाऊंगा, हर हाल में लाऊंगा। इतना बड़ा जुल्म नहीं होने दूंगा। इसने सबरीना के सर पे प्यार करते हुए इसे तसल्ली दी, जबकि सबरीना एक ही बात बोले जा रही थी। स्नेक को लाओ कज़ान, स्नेक को तबाह मत होने देना। स्नेक और हार्ली को लाओ। अपने इस मसीहा से कहो स्नेक को बचाए प्लीज़। ओके हेमे। ब्लैक, इसके लिए पानी लाओ। आओ, तुम मेरे साथ आओ। इसने सबरीना को पकड़कर इसे कमरे में लेकर गया था। मुतशमा वहीं खड़ी रही। ब्लैक बोतल लेकर कमरे में जाने लगा। जब मुतशमा को वहीं खड़े देखकर ठहर गया, चलते हुए इसके सामने आया और इसे देखने लगा जो कहीं और ही दुनिया में खड़ी सख्त परेशान लग रही थी। क्या हुआ? मुतशमा ने कोई जवाब नहीं दिया। मुतशमा, खामोशी। तशा। मुतशमा ने अब इसे देखा तो गिरने लगी कि ब्लैक ने इसे पकड़ लिया। त्रिशा, क्या हुआ? मैंने एक बार फिर आलम फैमिली छोड़ दी और छोड़ने के बाद वही हुआ जो 5 साल पहले हुआ था। इसकी हालत देखकर ब्लैक परेशान हो गया। क्या हुआ त्रिशा? मुतशमा लबों को ज़ोर से दबाती एकदम चेहरा सुर्ख कर चुकी थी। बोलो ना मुतशमा, क्या हुआ है? ऐसे क्यों देख रही हो? पहले तुमने मुझे छोड़ दिया था और अब सैफ ने। ब्लैक के तासुरात एकदम से पथरीले हो गए थे। क्या किया है इसने? बताओ मुझे, बताओ त्रिशलैना, क्या किया है सैफ ने? इसको जान से मार दूंगा, बताओ। सैफ ने मुझे तलाक दे दी। अब ब्लैक को लगा वो अगली सांस नहीं ले सकेगा। सीन चेंज। मतलब तुमने जाना था जेल 1-2 साल के लिए, तो स्नेक ने ये जानने के बाद खुद को सरेंडर कर दिया, यानी वो 2 साल बाद वापस आ जाएगा। कज़ान ने मुश्किलों से इसको संभाला था और सारी बात बताई थी। हाँ, मगर वो केस को मुख्तलिफ ज़ाविये पर लेकर चला गया है। मुझे नहीं पता इसने शनाया और अपने खिलाफ सबूत कैसे बनाकर पेश किए, जबकि मेरा तो नाम ऐसे हटाया है कि मैं क्या, बाकी सब को भी इस बात की खबर नहीं हुई। जोश का कहना है या तो इसने सैटन स्लेव्स एमसी से कोई डेकनिंग की है, वो भी हमारे बगैर मशवरे के,
یا پھر اس نے اپنا کیس اتنا زیادہ مضبوط کر دیا ہے کہ میرے طرف ایسا لگے گا کہ میں اپنے دوست کو بچا رہا ہوں۔ باقی سب گئے ہیں اس سے ملنے۔ الو کے پٹھے نے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ صبرینہ ایک دم سے پھر سے رونے والی ہو گئی۔ وہ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ جب اتنی محنت سے اس کیس کو ختم کر سکتے تھے تو اس کو اپنے آپ کو پھنسانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے اس سے ملواؤ قزان، مجھے جاننا ہے کہ کیوں اسنیک نے اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری ہے۔ ٹھیک ہے، لے جاؤں گا، لیکن تمہیں رات کے پہر اس حالت میں سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ باقی سب پہ کتنا برا امپریشن چھوڑ کر گئی ہوں گی۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ صبرینہ کے تاثرات ایک دم سے سخت ہو گئے تھے۔ میرا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ جنہوں نے تمہیں قصوروار ٹھہرایا ہے، تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تم نے اتنی قربانی دی، تمہاری حالت کتنی بگڑی ہوئی تھی، لیکن کسی کو تمہارے بارے میں جاننے کے باوجود فرق نہیں پڑا، تو میں کیوں پرواہ کروں؟ اور تم ہر وقت میرے بارے میں لوگوں کی کیوں پرواہ کرتے ہو؟ لوگ تو بکواس کرتے رہتے ہیں۔ اوپر سے میری شناخت چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے میں کیس کلیئر ہو سکتا تھا، آخر کیوں؟ فضان نے اس کے بالوں کی لٹ چہرے سے ہٹائی تھی۔ کیونکہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، تمہیں دنیا کی ہر سرد اور گرم سے بچا کے رکھوں گا روکی۔ کسی کے عمل کی سزا کا اثر تم پر نہیں پڑنے دوں گا، چاہے وہ عمل میرا ہی کیوں نہ ہو۔ میرا سولومن پرومس بھول گئی؟ صبرینہ کی آنکھوں سے بہتے اشک کو انگوٹھی پہ جذب کرتا وہ نرمی سے بولا تھا۔ صبرینہ نے آنکھیں ہولے سے بند کی، پھر کھولی تھی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم میرے ڈونر ہو؟ ہاں، جو ابھی تھپڑ پڑا ہے نا، اسی وجہ سے نہیں بتایا۔ تم مارتی بھی بڑا زور سے ہو، کچھ تو رحم کرتی۔ میرے پاس تو ایک ہی کڈنی ہے اب۔ اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ اس نے آپریشن کے بعد شیو کروا لی تھی۔ داڑھی میں اس کا کمزور چہرہ اسے عجیب لگ رہا تھا، شیو کرانے کے بعد اور عجیب ہو گیا تھا۔ تم تو بڑے کنجوس تھے، اتنے کھلے دل کے کیسے نکل آئے؟ وہ مصنوعی طنزیہ انداز اپناتے ہوئے ذرا سی ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ کافی غبار نکال چکی تھی، اور قزان نے وعدہ کیا تھا وہ اسنیک کو ہر حال میں اس مصیبت سے نکال لے گا۔ بس ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی اور ساری زندگی اس کے ساتھ ڈیئرز کھیلنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا ایک عدد گردہ دے دیتا ہوں، میری احسان مند ہو کر میرے انڈر ہی رہے گی۔ صبرینہ کا منہ کھل گیا، پھر قزان کے ہنسنے پر اس نے ہلکی سی کوہنی ماری تو قزان اف کرنے لگا تھا تو صبرینہ گھبرا گئی تھی۔ سوری، کیا ہوا؟ درد تو نہیں ہو رہی ہے؟ بڑی مہربانی، ایسا شکریہ تعمر نہیں بھولوں گا۔ صبرینہ ایک دم سے اس سے الگ ہوئی تھی۔ اس سے کچھ کہنے لگی جب اس کے بازو پہ جاپنیز ٹیٹو دیکھ کر چونک اٹھی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ تم نے اس دوران ٹیٹو بھی بنوا لیا؟ 5 سال پرانا ہے، میں کسی کو دکھاتا نہیں تھا، مگر سب نے بتایا تھا تمہیں ٹیٹو نہیں پسند، اور اوکسان بھی سخت خلاف تھی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا لکھا ہے؟ سکون۔ اور ہاں، میں اب بھی اوکسان کی سوچ کا احترام کرتا ہوں، مگر یہ بنوانا ضروری تھا۔ جو زخم مجھے 14 سال کی عمر میں ملے تھے، اسے چھپانے کے لیے، اپنے ٹروما سے نکلنے کے لیے بے حد ضروری تھا۔ اس پہ کیا لکھا تھا جو تم مجبور ہو گئے اسے چھپانے پر؟ اس نے ٹیٹو کو اور پھر قزان کو دیکھا تھا۔ تمہیں اچھا نہیں لگے گا، اور مجھے بھی نہیں۔ صبرینہ اب چپ ہو گئی۔ قزان نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ تو پھر تم آ گئی ہو؟ صبرینہ نے سر ہلایا۔ کس لیے؟ کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تمہارے بغیر رہ بھی نہیں سکتی۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ اس حالت میں؟ قزان مسکرایا تھا۔ ہاں، کیا مسئلہ ہے اس حالت میں؟ اسنیک، لارا نے خود کہا ہے تم ٹھیک ہو جاؤ تو شادی کی تقریب لازمی رکھنی ہے۔ صبرینہ کی ٹھوڑی ایک بار پھر کانپنے لگی۔ قزان، اسے واپس لے آؤ پلیز، مجھے تب تک چین نہیں آئے گا جب تک اسنیک آزاد نہیں ہو جاتا۔ اب جب اس نے خود اپنے پیروں پہ کھلاڑی ماری ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ کروں گا، لیکن مجھے نہیں لگتا وہ مانے گا۔ اب تمہیں لے کر جاؤں گا تو شاید اس کمینے کو عقل آ جائے۔ صبرینہ نے سر ہلایا تھا۔ کل جائیں گے؟ دیکھنا پڑے گا۔ آؤ باہر چلیں، تشو مجھے ٹھیک نہیں لگی۔ سیف بھائی نے چھوڑ دیا ہے اسے۔ اب صبرینہ نے قزان پر بم چھوڑا تھا۔ 1 مہینے بعد۔ جینا جلدی کرو، قزان نے سب کو نیچے پاگل کیا ہوا ہے۔ متشمہ، جس نے فون کا اسپیکر آن کیا ہوا تھا، ہوک کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ جینا، جو صبرینہ کو تیار کر رہی تھی، تیزی سے بولی تھی، بیبی بس ہو گیا ہے، اور 10 دفعہ تو قزان سے زیادہ تم مجھے تنگ کر چکے ہو۔ بتایا تو ہے، ٹائم لگ رہا ہے۔ صبرینہ میرا ماسٹر پیس ہے، اور یہ اس کا بڑا دن ہے۔
اسی لیے وقت تو لگے گا۔ اب بند کرو متشمہ۔ سن لیا ہوک سر، آپ کی بیگم کو تھوڑا اور وقت چاہیے۔ اب رکھ رہی ہوں۔ متشمہ ہنس کر بولتے ہوئے فون بند کر چکی تھی۔ اس نے صبرینہ کو دیکھا جو مسکرا کر پانی کا سپ لیتی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں جلدی نہیں ہے؟ ایک دفعہ پھر تم نے نہیں کہا؟ بس کر دو، دیر ہو رہی ہے۔ اب ہو گیا۔ متشمہ کو بھی حیرت ہوئی تھی۔ نیچے قزان پاگل ہو رہا ہے اور یہاں یہ میڈم بالکل پرسکون ہو کر مزے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ صبرینہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ مجھے اتنا عرصہ تڑپایا، اب تھوڑا سا انتظار نہیں کر سکتا؟ نکاح میں ابھی گھنٹہ پڑا ہے، جب تک مولوی صاحب نہیں آئیں گے تب تک میں یہیں بیٹھی رہوں گی۔ بالکل صحیح، اب صبیہ ڈارلنگ آنکھیں بند کرو، جینا نے تائید کی۔ صبرینہ نے آنکھیں بند کر دی۔ اب متشمہ کا فون بجنے لگا۔ اس نے دیکھا تو گرلر کا فون تھا۔ ایک منٹ، کیا ہے؟ کیا؟ اوپر آ رہا ہے؟ پاگل ہو گئے ہو؟ تم میں سے اتنے سارے لوگ نہیں روک سکتے اسے؟ ٹھہرو، میں آ رہی ہوں۔ متشمہ نے فون بند کیا اور تیزی سے بولی، وہ آ رہا ہے، اب جلدی کرو۔ یہ ہوک سر سے بھی نہیں سنبھل رہا۔ اب ہو ہی گیا ہے، بس جولری اور گھونگھٹ کے ساتھ جوتی رہ گئی ہیں جو بقول جوش کے وہ لینے گیا تھا۔ ہاں دیکھو، تب تک میں اسے روکتی ہوں۔ وہ باہر گئی اور صبرینہ اب سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے مہندی نہیں لگائی تھی کیونکہ اسے پسند نہیں تھی، اور قزان کے مطابق روکی ویسے تیار ہوگی جیسے وہ چاہے گی۔ یہ اس کا دن تھا، وہ جیسا چاہے تیار ہو۔ البتہ ڈریس پہ اس کی فرمائش تھی کہ پھولوں کی دیوانی صبرینہ کی شادی کا جوڑا پھولوں کی ہی نمائندگی کرے، اور سفید ہو تو کیا ہی بات ہے، کیونکہ اوکسان کا بھی شادی کا لباس سفید ہی تھا۔ اگر وہ رنگ نہ بھی پہنے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ اسے ہر روپ میں ہی پیارے لگے گی۔ مگر وہ قزان کی دیوانی کیسے اس کی فرمائش پوری نہ کرتی؟ جولری باکس آگے کر کے اس نے امی کی انگوٹھی اور ڈائمنڈ کا کڑا پہنا تھا۔ اس کے بعد اس نے دوسرا باکس کھولا تھا جو بلیک سر نے اسے تحفے میں دیا تھا، روز شیپ کا پینڈنٹ جو وائٹ گولڈ کا تھا۔ جینا نے اس کو پہننے میں مدد کی تھی۔ اس کے بعد اس نے جوش اور گرلر کی دی گئی ڈیزی شیپ کا روز کا گولڈ بریسلٹ پہنا تھا۔ اس کے بعد جینا نے اس کو باکس دیا، یہ لو، یہ میرا اور ہوک کا تحفہ۔ صبرینہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ خبردار، یہ جو اندر کا کاجل لگایا ہے نا اتنا گہرا، قزان کی فرمائش پر یہ خراب ہو جائے گا اور سچ مچ کی رکون لگو گی۔ اس نے باکس کھولا تو ایک دم سے منہ کھل گیا۔ ڈائمنڈ کے ٹوپس تھے، کسٹمائز۔ ایک تو گلاب کا پھول تھا جبکہ دوسرا اس نے چھوا اور پھر جینا کو دیکھا تھا۔ وہ مسکرا دی تھی۔ بس پھول ہی پھول ہوں، ہارلی کا کوئی حق نہیں ہے۔ صبرینہ ہنس پڑی۔ اس نے پہنے تو خود کو آئینے میں دیکھا، ایک کان میں پھول تو دوسرے کان میں چھوٹا سا ہارلی چمک رہا تھا۔ اس نے اپنے ڈریس کے کولر ٹھیک کیے اور کھڑی ہوئی اور بڑے سے آئینے کی طرف گئی جہاں سامنے والے باکس میں بڑا سفید رنگ کا نیٹ کا دوپٹہ جس کے بارڈر پر نفیس سی لیس لگی ہوئی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے آئی تو اس نے اپنا پورا روپ دیکھا۔ وہ جینا کے میک اپ میں پہچانی نہیں جا رہی تھی، وہ تو کوئی اور مخلوق لگ رہی تھی، اور اس کا جوڑا جس نے بھی بنایا تھا حقیقی معنوں میں یہ جوڑا صبرینہ کے لیے بنا تھا۔ وہ گلاسکو کی کوئی شہزادی ہی لگ رہی تھی، ایک پرنسس ڈیانا یادگار دلہن بنی تھی، اور آج تمہاری باری ہے۔ او گوڈ، مجھے یقین نہیں آ رہا صبی، تم تو ایک مجسمہ لگ رہی ہو جس کو ہمیں میوزیم میں رکھنا چاہیے۔ وہ ہافو لڑکا تو کوما میں چلا جائے گا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تم اتنی پیاری دلہن کے روپ میں لگو گی۔ جینا نے اس کا پیچھے سے دوپٹہ سیٹ کیا۔ اسی وقت دروازہ کھلا تھا تو وہ ڈر گئی۔ دیکھا تو لیونڈر گاؤن میں اور کوئی نہیں، جیجی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بیگ تھا جس میں یقینا جوتوں کا ڈبہ ہوگا۔ ان دونوں کی جان میں جان آئی تھی۔ سوری لیٹ ہو گئی، راستے میں ٹریفک ہی اتنا تھا کہ مت پوچھو۔ ایلو سبھی ٹواڈا، وہ کہنا ہی بھول گئی۔ جب اس نے صبرینہ کو دیکھا تو ساکت ہی ہو گئی۔ تم بھی اس شاہکار کو دیکھ کر جم گئی؟ جینا، یہ صبرینہ ہی ہے نا؟ بس کرو، سارے اوور ایکٹنگ مت کرو، اتنی بھی کوئی حور کی پری نہیں لگ رہی ہوں۔ ہماری آنکھوں سے پوچھو یہ کیا کیا حسین نظارے دیکھ رہی ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ واہے گرو دی سو، تم تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہو۔ قزان پاجی تو ہوش میں نہیں آئیں گے۔ صبرینہ قزان کے ذکر پہ مزید بلش کر گئی تھی۔ جوتے، ادھر وہ نیچے پاگل ہو رہا ہوگا۔ او ہاں، تم لوگوں کے مولوی صاحب بھی آ گئے ہیں، متشبہ بھی آنے والی ہے۔ صبرینہ صوفے پہ بیٹھی۔ جیجی نے ڈبہ کھولا تو صبرینہ کا منہ کھل گیا۔ جمی چو کی سنڈریلا کلیکشن میں سے ایک کرسٹل کورڈ پوائنٹڈ ٹو پمپس کو دیکھ کر صبرینہ منہ کھولے تکتی رہی تھی۔
یہ اسنیک باز نہیں آئے گا۔ کزان نے بتایا کہ کزان ان کی شادی میں تو آ نہیں سکتا مگر تحفہ ضرور بھیجے گا۔ تو یہ وہ تحفہ جو جیجی لینے گئی تھی۔ جیجی جوتے نکال کر اسے پہنانے لگی کہ اسی لمحے اس کا فون آ گیا۔ دیکھا، چیک کیا تو اس کی بیبے کا تھا۔ 1 منٹ بیبے دا فون ہے، تم پہنو میں آتی ہوں۔ جینا تب تک واش روم چلی گئی تھی۔ سبرینا جھک کر جوتا اٹھانے لگی جب اس کے ساتھ پڑا کارڈ دیکھ کر اس نے چوک کر اسے اٹھایا تھا۔ کھولا، کڈنی تو دے نہیں سکا سنڈریلا، مگر تمہاری جوتی جو کافی عرصے سے میرے دل میں اور دماغ میں محفوظ تھی اسے لوٹانا چاہتا ہوں۔ پلیز ہمیشہ کی طرح ڈسٹ بن میں نہ پھینک دینا، میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ ایناکونڈا کا اسنیک۔ سبرینا ہنس پڑی تھی، پھر ایک دم سے اسے رونا آیا تھا۔ پاگل، بالکل پاگل ہے یہ آدمی، سدھرے گا نہیں۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب وہ اسنیک سے جیل میں ملنے گئی تو اس کو دیکھ کر تو بالکل ٹوٹ کر بکھر گئی تھی، اور ٹیبل کے ساتھ ہتھکڑیوں سے بندھا اسنیک بے بسی سے اسے دیکھنے لگا اور پیار سے تسلی دے رہا تھا۔ اینا پلیز، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سنبھالو خود کو۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مت کرو میرے ساتھ ایسا، اتنا ظلم مت کرو اسنیک، تمہاری پوری زندگی تباہ ہو جائے گی، میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی، پلیز۔ سبرینا روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولی تو اسنیک کھولے سے مسکرایا تھا۔ اینا، تمہاری خوشی کی خاطر خود کو سرنڈر کرنا ظلم نہیں بلکہ میرے لیے باعث مسرت بات ہے، اور ویسے بھی محبت میں کزان ساکورا کو کیسے جیتنے دے سکتا ہوں؟ آخر کو پہلی نظر کی محبت ڈینیل لارا نے تم سے کی تھی، کزان ساکورا نے نہیں۔ اب پلیز اگر تم چاہتی ہو کہ میں پریشان نہ ہوں اور غصے میں کسی بیچارے جیلر پر اپنا غصہ نکال کر لمبے ٹائم کے لیے نہ جاؤں تو چپ ہو جاؤ۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا اسنیک، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے مجھ سے محبت نہیں نفرت کی ہے، پلیز سچ بتا دو۔ وہ ٹیبل پر سر رکھ کے بے بسی سے روئے جا رہی تھی۔ اس کے بعد ملاقات کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، لیکن وہ ہر ہفتے اسنیک سے ملنے آتی اور اسنیک اسے تسلی دیتا کہ وہ نکل آئے گا۔ یہاں پر اسے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ جب تک عدالت سے حتمی فیصلہ نہیں سنایا جائے گا تب تک وہ ہر سزا سے محفوظ ہے۔ کیا پتہ وہ ہاؤس اریسٹ میں بھی چلا جائے۔ تو سبرینا کو کافی زیادہ تسلی ہوئی تھی، مگر وہ اب بھی مطمئن نہیں تھی۔ میری دعا ہے اسنیک تمہاری زندگی میں بھی کوئی بہت جلد آ جائے جو اپنی چاہت سے تمہارے دل پہ قبضہ کر لے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے جب تم اس دلدل سے نکل کر اپنی زندگی کی بہار دیکھو گے۔ میں اس دن کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے کارڈ اپنے چھوٹے سے کلچ میں ڈالا تھا اور پھر جوتے چیک کرنے لگی تھی۔ سیدھی ہوئی تو متشمہ جی دونوں آئیں۔ متشمہ کے قدم بھی رک گئے تھے۔ سبرینا نے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اب یہ فریز ہونے کا ڈرامہ ختم کرو، میرا ہافو میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ بلیک اوپر آیا تو اسی لمحے دروازہ کھولا گیا۔ بلیک گرے سوٹ میں وہ کوئی ماڈل لگ رہا تھا۔ سبرینا گھونگھٹ پہنے باہر آئی تو وہ ٹھہر گیا۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ میری گرل ہے نا؟ سبرینا مسکرائی تھی۔ نظر نہ لگا دینا کڑی نو، اب زیادہ نہ دیکھیں بلیک پاجی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے جی، نظر نہ لگا دینا میری سبو کو۔ متشمہ مسکرا کر سبرینا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ بلیک متشمہ کو دیکھنے لگا جو کہ خود سفید اور پسٹل گرین جوڑے میں ملبوس ریڈ لپسٹک لگائے کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ متشمہ طلاق کے بعد ایک دفعہ بلیک کے سامنے بکھری تھی، پھر ایسے ایک دیوار بن گئی جسے کوئی توڑنے کی بھی کوشش نہیں کر سکتا تھا۔ بلیک کے ساتھ وہ اب ضرورت سے زیادہ ریزرو ہو چکی تھی۔ اس نے عالم فیملی سے تعلق توڑنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی امی نے اپنے مرنے کی دھمکی دی تھی، تب جا کر وہ موم ہوئی تھی، لیکن وہ عالم ہاؤس دوبارہ شفٹ نہیں ہوئی۔ اس نے ایک بیڈ روم کا فلیٹ لے لیا تھا اور سبرینا کو بھی زبردستی اپنے ساتھ رکھا۔ ممی بابا اور کبھی کبھی ادا جان اس سے ملنے آ جاتے۔ ممی بابا کے ساتھ وہ ٹھیک تھی، البتہ ادا جان کے ساتھ وہ کافی ریزرو ہو چکی تھی۔ بہت جلد وہ سبرینا کی شادی کے بعد پورٹگل جانے والی تھی، وہاں اسے زبردست جاب آفر ہوئی تھی، اور بلیک جس سے تھوڑی بہت بات چیت بھی تھی، وہ بھی اس نے اجنبیت کی دیوار اس پر حائل کر کے ختم کر دی کہ وہ کسی بھی نیت سے اس کے پاس نہ آئیں۔ لیکن بلیک کے دماغ میں جو کچھ چل رہا تھا وہ اس کی آنکھوں سے پڑھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسے متشمہ کو جانے دے گا۔ چلیں، بڑی مشکل سے اسے روکا تھا، ایسا نہ ہو کہ اڑ کر ہی آ جائے۔ متشمہ نے بلیک کا سختہ توڑا تو سبرینا اپنا ڈریس سنبھال کر بلیک کا بازو پکڑنے لگی تو بلیک بولا، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ سبرینا نے ناسمجھی سے دیکھا۔ جب بلیک سائڈ پہ ہوا تو سامنے اس شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی۔
اور اس کے منہ سے چیخ بھی نکلی۔ اسنیک نیوی بلو سوٹ میں ملبوس، ہلکی سی شیو میں ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگ رہا تھا، اور وہ آگے آیا۔ اف، یہ خوشی مجھے دیکھنے پر اینا کے چہرے پر جو آئی ہے، اسے حسین روپ کو دیکھنے کے بعد مجھے اور کیا چاہیے؟ اب میں سکون سے مر جاؤں گا۔ سبرینا تیزی سے چل کر آئی تھی اور اسنیک سے ملی۔ تم آ گئے اسنیک، تم آ گئے۔ اسنیک نے اس کا سر تھپکا تھا۔ آنا تو تھا، آخر کو اپنی محبوب کا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں جو دینا تھا۔ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ سبرینا اس سے الگ ہوئی۔ یہ کیسے تمہیں چھوڑ دیا ہے انہوں نے؟ بتاؤ ذرا، بتاؤ نا اسنیک۔ کچھ ہوا ہے، اسی لیے سارے مجھے تسلی دے رہے تھے۔ کیا تم نکل آئے ہو؟ اسنیک نے گہرا سانس لیا اور پیچھے ہو کر اپنی پینٹ اوپر کر کے ٹریکر دکھایا تھا۔ کاش، لیکن نہیں، ایک دن کے لیے چھوڑا ہے انہوں نے، وہ بھی اس جگہ سے باہر۔ مجھے کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تھینکس ٹو میشیو، اس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا ہے، ورنہ یہ شادی مس کر دیتا۔ سبرینا ایک بار پھر ایموشنل ہو گئی تھی۔ اسنیک نے گھونگھٹ میں سبرینا کا چہرہ تھاما تھا۔ اینا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور ٹرسٹ می، میں بہت خوش ہوں۔ تمہیں پتہ ہے میری ایک لیڈی جیلر سے، اس کا نام بھی سبرینا ہے، تمہاری جیسی زہریلی تو نہیں ہے مگر اچھی خاصی ہوٹ ہے، اس سے کام چلا لوں گا۔ سبرینا نے زور سے بازو پہ ہاتھ مارا تھا۔ اسنیک ہنس پڑا تھا۔ چلیں میڈم، وہ ہافو اب تک انتظار میں بے ہوش نہ ہو چکا ہو۔ سبرینا نے مڑ کر بلیک کو دیکھا تو بلیک مسکرا کر چلتے ہوئے آیا تھا، اور سبرینا نے اس کا بازو پکڑا اور مسکرائی تھی۔ چلے۔ نیچے کزان کرسی پہ بیٹھا، کبھی کھڑا ہو جاتا تو کبھی ادھر ادھر دیکھ کر پیر ہلانے لگ جاتا، تو کبھی ہوک کو اشارہ کرتا اسے پانی پینا ہے، تو کبھی جوش سے ٹائم پوچھتا کب تک آئے گی محترمہ، تو گرلر یاد دلاتا کہ گھڑی پہنی ہے اور آ جائے گی۔ لڑکیوں کو تو وقت لگتا ہے، تمہاری طرح تھوڑی منہ دھو کر بس کپڑے پہن کر بیٹھ جاؤ۔ کزان کو تب چڑھ گئی تھی، کیا جاتا کہ یہ روپ پہلے دیکھ لیتا۔ اب تک تو سب نے دیکھ لیا ہوگا، بس وہ آخر میں دیکھے گا، جبکہ اس کا حق بنتا ہے۔ اس کو کوئی کچھ کھلاؤ پلاؤ، ایسا نہ ہو نکاح سے پہلے دولہا صاحب ہاسپٹلائز ہو جائیں۔ اب اور ڈرامہ نہیں برداشت ہمیں، جلدی سے ان دونوں کی شادی ہو جائے۔ انشاءاللہ ہماری شادی آج کی تاریخ میں ہوگی، اگر ان محترمہ نے آنے کا فیصلہ کر لیا۔ 2 منٹ گزر گئے۔ جب سبرینا کا کوئی امکان نہیں لگ رہا تھا تو وہ اٹھنے لگا۔ اسی وقت دھیما سا میوزک لگ گیا تھا اور وہ اسنیک اور بلیک کا بازو پکڑے چلتے ہوئے آ رہی تھی۔ کزان تو ہل ہی نہ سکا، منہ کھولے وہ سامنے سے آتی پری کو دیکھ رہا تھا جو اس کی ہونے جا رہی تھی۔ ایک دم سے فلیش بیک میں سارے لمحے دکھائی دینے لگے جو پہلی ملاقات سے لے کر آخر تک ان دونوں نے بتائے تھے۔ ابتدا ان دونوں کی ڈیئر سے ہوئی تھی اور اب اختتام نہیں، اب تو عمر بھر ایک دوسرے کو ڈیئرز دینے تھے۔ سبرینا نے اسے دیکھا جو بلیک ٹکسیڈو میں اسمارٹ اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ اپنے رف اینڈ ٹف ہولیے سے ہٹ کر اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ رہا تھا، اور کزان کی آواز کزان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کزان کو سب چھوڑ سکتے ہیں مگر اس کی روکی نہیں۔ اس احساس کے تحت کزان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اتنی غلطیوں، اتنی خطاؤں کے باوجود بھی اس کو روکی مل گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، یہ 5 منٹ چلنے کا فاصلہ صدیوں بھر کا لگ رہا تھا۔ بالآخر سبرینا کو سیٹ اپ کی طرف لے کر آئے تھے، اور پردہ جو ان کے بیچ حائل تھا، ایک طرف کزان کی کرسی لگی ہوئی تھی اور دوسری طرف سبرینا کی کرسی موجود تھی۔ بیٹھ جاؤ، ابھی نکاح نہیں ہوا۔ جوش جو چارکول گرے میں ملبوس کزان کے کانوں میں بولتا ہوا اسے ہوش میں لایا تھا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ اس وقت شیئر بروک کیسل ہوٹل کے گارڈن میں ان کی تقریب رکھی گئی تھی۔ یہ بھی اسنیک کی ضد پر ہوا تھا کہ ہر چیز شاندار طریقے سے ہو۔ سبرینا کو بیٹھایا تو کزان بھی بیٹھ گیا۔ اس کے بعد تقریب شروع ہو چکی تھی۔ پہلے سبرینا سے پوچھا گیا، اس کے بعد چھوٹا سا ٹیبل رکھ کر اس نے نکاح نامے پر سائن کیا۔ اس کے بعد کزان کی باری آئی تو اس نے قبول ہے کہہ کر سائن کیا۔ دعا پڑھنے کے بعد مبارک ہو کا شور اٹھا۔ کزان مولوی صاحب سے ملنے کے بعد ہو کے گلے لگا، اس کے بعد سب سے ایک ایک کر کے ملا۔ سبرینا کے دل میں ڈھیروں سکون آ گیا، مگر دوسری طرف اس کا دل اداس ہو گیا۔ کاش اس حسین موقع پر اس کے امی بابا ہوتے، کزان کے امی بابا ہوتے۔ وہ نہیں تو کاش ادا جان، خالہ اور خالو ہوتے، مگر کزان کی خواہش نہیں تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا عالم فیملی اس شادی میں شرکت کرے۔ متشمہ اس سے ملی۔
اس کے بعد جیجی، جینا، نتاشا، سارا اور آخر میں ریچل آئی تھی جو اسنیک کی بہن تھی اور کزان کو پسند کرتی تھی۔ سبرینا نے حیرت سے اسے دیکھا جو مسکرا کر اس سے ملتی ہوئی بولی تھی، مبارک ہو، بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہو، خوش رہو، کزان از اے لکی گائے۔ تھینک یو ریچل۔ مولوی صاحب کو فارغ کر کے اب ہوک نے سبرینا کا ہاتھ پکڑا اور اٹھایا تھا۔ کڈو، سبرینا نے سر اٹھایا، اگر اس شخص نے تمہیں ذرا سا بھی کچھ کہا تو مجھے بتاؤ گی؟ نہیں، اس ہوک کو فرصت نہیں ملے گی جینا سے تو تم مجھے بتاؤ گی۔ بلیک اب اس کی طرف آیا تھا۔ رہنے دو، مجھے کال کرنا، ہاں مگر تب جب تم نے زبردست سی بریانی بنائی ہوگی یا پھر اپنے پاکستانی گڈس رکھے ہوں گے۔ اس کو مار کر دونوں مل کر کھائیں گے اور لاڈو بھی کھیلیں گے۔ سبرینا گرلر کی بات پر ہنس پڑی تھی۔ لوڈو ہوتا ہے، وہ نم آنکھوں سے بولی تھی۔ اگر اپنے گھر میں آئرن رو رکھو گی تو تمہارے گھر میں سیکیورٹی گارڈ بن جاؤں گا۔ جوش آگے آیا تھا۔ سبرینا نے شرارت سے دیکھا تھا، میں تو روح افزا ہی پلاؤں گی۔ اب برائے مہربانی اپنی اپنی منحوس شکلیں ہٹاؤ اور مجھے میری بیوی دو۔ کزان اب پھولوں کی لڑیاں ہٹاتا ہوا بولا تھا۔ اب ہوک سبرینا کا ہاتھ کزان کے ہاتھ میں تھمانے لگا۔ اسنیک نے سبرینا کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا، جو اتنی دیر سے خاموش کھڑا تھا۔ اس نے اب مداخلت کی تھی۔ اس نے ہوک کو اشارہ کیا اور پھر سبرینا کو آگے لا کر اس نے کزان کو دیکھا تھا۔ اگر اس لڑکی کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو لائے تو تمہیں مار کر اس سے شادی کر لوں گا۔ کزان نے اسے گھورا تھا۔ اس نے سبرینا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بے فکر ہو جاؤ، میں ایسی بےہودہ نوبت آنے نہیں دوں گا۔ اس نے ایک مسکرایا تھا۔ گڈ، وہ پیچھے ہو گیا۔ کزان نے اب سبرینا کو دیکھا۔ اس نے اب تک گھونگھٹ پہنا ہوا تھا۔ یہ حق اس نے کزان کو دیا تھا کہ وہ اس کا پورا روپ دیکھے۔ اب دیکھتے رہیں گے کہ ہٹائیں گے بھی۔ کزان نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے تھے۔ آئی ڈیئر یو روکی کہ تم ہمیشہ میری بن کے رہو گی۔ سبرینا مسکرائی تھی۔ آئی ڈیئر یو کزان کہ آج سے آپ سب کو اپنا تعارف سبرینا احمد کا شوہر کہہ کر کروائیں گے۔ کزان مسکرایا، وہ سبرینا کے اور قریب ہو گیا تھا۔ آئی ڈیئر یو روکی کہ روزانہ اپنے دن کا آغاز مجھے آئی لو یو کہہ کر کرو گی اور آئی لو یو سے اختتام کر کر سو گی۔ آئی ڈیئر یو کزان، جب جب میں اداس اور خود کو بوجھل محسوس کروں گی آپ مجھے سن سیٹ دکھائیں گے۔ آئی ڈیئر یو روکی، تم روزانہ راستے میں ہر آئے ہوئے شخص کو بولو گی تم کزان ساکورا کی بیوی ہو اور تم اس سے بے تحاشا پیار کرتی ہو اور تم اس کی ہو۔ آئی ڈیئر یو کزان کہ آپ ہماری بیٹی کا نام ساکورا رکھیں گے۔ کزان نے اب ایک دم سے اسے دیکھا۔ اس نے سبرینا کا ہاتھ زور سے دبایا تھا۔ آئی ڈیئر یو سبرینا کہ تم مجھے تقریباً 5 جونیئر سبرینا دو گی۔ سبرینا کا منہ کھل گیا۔ آئی ڈیئر یو کزان، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کزان نے اپنا سر سبرینا کے سر سے ٹکایا تھا۔ آئی ڈیئر یو کہ مجھے آخری دم تک ڈیئر دیتی رہنا۔ آئی ڈیئر یو کزان، میرے بھیجے گئے خط کو دن میں 100 بار پڑھنا۔ وہ دونوں چپ ہو گئے۔ اس کے بعد کزان سیدھا ہوا اور اس نے سبرینا کا گھونگھٹ ہٹایا تھا تو وہ ایک دم سے لاجواب ہی ہو گیا۔ اب دیکھتے ہی رہو گے کہ کچھ کرو گے بھی۔ پیچھے سے گرلر اتنی دیر سے ان کا ڈیئر نامہ سن رہا تھا، بولے بغیر نہ رہ سکا۔ متشمہ نے زور سے اس کے بازو پہ ہاتھ مارا تھا۔ خبردار، مت بھولو یہ پاکستانی شادی ہے۔ کزان، کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا۔ یہ صحیح ہے، بیچارہ اب شادی بھی کر چکا ہے تب بھی پابندی ہے اس پر۔ تم ایک کام کرو، تم منہ ادھر کر لو۔ صرف تمہیں ہی تو اعتراض ہے، جوش بولا تھا۔ جی نہیں، اب آؤ، ہو گیا نا، دیکھ لیا نا کزان اپنی بیوی کو، چلو فوٹو شوٹ کے لیے بھی اس طرف جانا ہے۔ کزان نے متشمہ کو گھورا تھا۔ ہوک نے متشمہ کو روکا۔ متشمہ بات سنو۔ اس نے متشمہ کے کان میں کچھ کیا تو ایک دم سے متشمہ ٹھہر گئی۔ دوسری طرف بلیک، گرلر اور جوش نے اشارہ کیا کہ بھاگو، اس سے پہلے ڈائن تمہاری بیوی کو لے جائے۔ کزان نے سبرینا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور دوسری سمت لے کر گیا۔ ارے کزان تشو بہت مارے گی۔ کزان، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ میں تو کچھ نہیں کر رہا، میں تو بس کچھ دینا چاہتا ہوں، لیکن سب کے سامنے اتنا قیمتی تحفہ دیکھ لیا تو پیچھے پڑ جائیں گے میرے۔ اینٹیک مہنگا پیس ہے، اسی لیے چپ کر کے قبول کرو۔ وہ اب محل کے پچھلے حصے میں اندرونی ہال میں داخل ہوئے۔ دائیں جانب چل کر کزان اسے کوریڈور کی طرف لایا تھا۔ کوریڈور کے آخری کونے میں لا کر اس نے جیب سے ڈبہ نکالا تھا۔ اس نے کھولا تو سبرینا کا سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ بڑا ہی خوبصورت ہلکا پرانا چیری بلوسم موتی کی ٹسل والی ہیئر پن تھی جو جاپانی لڑکیاں اپنے بالوں میں لگایا کرتی تھیں۔ اوکسان کی
کانزاشی انہوں نے اپنی شادی میں پہنا تھا، بابا اوکسان کے لیے لائے تھے۔ وہ جانتی تھی اس نے اوکسان اور کزان کے بابا کی شادی کی تصویریں دیکھی تھی جو کزان نے اسے 2 ہفتے پہلے دکھائی تھی۔ کزان، یہ تم مجھے دے رہے ہو؟ یہ خواب تو نہیں ہے؟ کزان نے اس کا ہاتھ اٹھا کر چوما تھا۔ ساکورا، تمہارا خواب نہیں، حقیقت ہے۔ اس نے پھر سے کنزاشی سبرینا کو پہنائی تھی۔ اس کے بعد سبرینا بولی تھی، میری انگوٹھی متشمہ کے پاس ہے، چلے وہ پیچھے نہ آ جائے، کیا سوچے گی کتنے بے شرم ہیں۔ وہ کہتے ہوئے کزان کا ہاتھ پکڑ کر جانے لگی کہ کزان نے اسے روک دیا۔ ایسے کیسے بھول گئی ہو؟ گرلر نے کیا کہا تھا؟ اس نے سبرینا کی کمر پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا۔ سبرینا ایک دم سے کنفیوزڈ ہو گئی تھی۔ کیا کہا تھا؟ کزان مسکرایا۔ جھک کر اس نے سبرینا پر اپنی شدت نچھاور کی۔ سبرینا نے اس کے سوٹ کی جیکٹ سختی سے پکڑ لی۔ کزان نے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کر انگوٹھے سے اس کے گال سہلایا تھا۔ اس کے بعد اسے چھوڑ کر الگ ہوا تو مسکراتے ہوئے اس نے سبرینا کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہا ہوں کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں۔ سبرینا جھیپ اٹھی تھی۔ زیادہ خوش نہ ہوئیں، جب تک اسنیک کو نہیں چھڑوائیں گے میں آپ کے ساتھ خوش نہیں رہوں گی۔ محترمہ گردہ نکال دیا، اوپر سے ہارلی بھیج دی، اسنیک کو بھی لے کر آ گیا، اب بھی خوش نہیں ہو؟ سبرینا مسکرائی۔ اس نے کزان کی گردن کے گرد دونوں بازو ڈال کر کہا تھا، کس نے کہا تھا اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کو؟ کزان نے اس کے بال سائڈ پہ کیے اور اس کے گال سہلائے تھے۔ نہ ڈالتا تو میری اصل زندگی مجھ سے روٹ کر چلی جاتی۔ سبرینا نے اسے دیکھا، پھر اونچا ہو کر کزان کو بڑے محبت سے بھرپور جواب دیا، عائشی تیرو کزان ساکورا۔ کزان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ عائشی تیرو سبرینا کزان۔ 5 منٹ بعد وہ دونوں باہر آئے تو کھانے کی ٹیبل کی طرف پہنچے تو ایک دم سے رک گئے جب اس نے دیکھا ادا جان، تایا ابو، تائی امی، چچا چچی کے ساتھ ان کے بچے موجود تھے۔ کزان کے جبڑے بھج گئے تھے۔ اس نے متشمہ کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھا تھا جو کہ سر زور سے ہلانے لگی کہ اس کا قصور نہیں ہے۔ وہ تو خود حیران تھی، یہ کہاں سے آ گئے؟ کزان میری بات سنو، چلو سبرینا۔ کزان سبرینا کو لے کر چلنے لگا تو سبرینا نے اسے روکا۔ کزان بات سنو۔ خاموش۔ شادی ختم، ہم دونوں گھر جا رہے ہیں، وہ تنبی لہجے میں کہتا اسے لے کر چلنے لگا تو اس نے ایک سامنے آیا۔ متشمہ نے نہیں بتایا، میرے پتہ دینے پر یہاں آئے ہیں، ادا جان تم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ کزان کے چہرے پہ بڑی تلخ سی مسکراہٹ آ گئی۔ اچھی بات ہے، کھانا کھلانا مت بھولنا، انجوائے دی پارٹی۔ کزان کیف بیٹھے۔ کزان بات سنو۔ ادا جان بے بسی سے بولتے اس طرف آئے۔ انہوں نے سوٹی پکڑ لی تھی۔ وہ ان دنوں بہت کمزور اور لاچار نظر آنے لگے تھے۔ کاندھے شرمندگی کے مارے جھک ہی گئے تھے۔ سبرینا سے برداشت نہیں ہوا تو اس نے کزان کو روک لیا تھا۔ کزان بات سنو۔ رکو، مجھے کچھ نہیں سننا، تم چل رہی ہو کہ نہیں؟ کزان میں چلوں گی، تم پلیز ان کی بات تو ایک دفعہ سن لو۔ نہیں روکی، میں تمہاری ہر بات سنوں گا مگر یہ نہیں، یہ میری ماں کے قاتل ہیں اور انہوں نے کیا کیا، مجھے ہی قاتل بنا دیا ہے۔ میں مانتی ہوں تم بہت زیادہ ہرٹ ہو سبرینا، آئی ڈیئر یو، تم کچھ بھی کہے بنا میرے ساتھ چل رہی ہو ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ اتنا کہہ کر وہ جانے لگا جب کسی کے ایک دم سے رونے پر وہ رک گیا تھا۔ ادا جان، اسنیک کے ساتھ ہوگ بھی بھاگا آیا ان کو پکڑنے، جو نیچے گھٹنے کے بل گر گئے اور رونے لگے تھے۔ معاف کر دو مجھے کزان، اپنے اس بوڑھے دادا کو معاف کر دو جو تمہاری نیک پاک با کردار ماں کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ معاف کر دو تاکہ میں سکون سے اس دنیا سے جا سکوں، ورنہ میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاؤں گا۔ معاف کر دو مجھے، نگار بیگم کی طرف سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ معاف کر کے چلے جاؤ بے شک، مگر معاف کر دو۔ کزان مڑا اور انہیں دیکھنے لگا۔ کزان اتنے سنگ دل مت بنو، دیکھ نہیں رہے ہو؟ ادا جان اٹھیں، اس نے انہیں اٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ کزان پلیز ادا جان کو گلے لگاؤ، تمہاری اوکسان پرسکون ہو جائے گی۔ کزان اوکسان تو یہی چاہتی تھی نا، تو پھر تم ان کی خواہش کیسے رد کر سکتے ہو؟ تم تو ان سے پیار کرتے ہو۔ کزان آج کے دن اوکسان کو ڈبل خوش کر دو، کیا تم ایسا نہیں کرو گے؟ سبرینا کے کہنے پر کزان نے اپنی سرخ آنکھیں سبرینا کی طرف مرکوز کی۔ میں تمہیں ڈیئر نہیں دوں گی، تمہارے ساتھ خاموشی سے چل پڑوں گی، پر ایک دفعہ اپنی اوکسان کے اندر کی آواز تو سن لو۔ یہ نہیں سنے گا ابو، یہ امی کی طرح ضدی ہے، آپ سے کہا تھا نا چلے۔
चच्चा से बाप की हालत नहीं देखी गई तो इन्हें पकड़कर बोले तो अदाजान ने रोते हुए सर हिलाया था। जब तक मेरा पोता मुझे माफ़ नहीं कर देता मैं यहाँ से एक कदम नहीं हिलूंगा। इन्होंने जैसे ही ये बात की किसी ने आगे बढ़कर इनको गले लगा लिया और कोई नहीं, इनका बददिमाग बदतमीज़ हाफू पोता था जो इनसे नफरत करता था, वो आज इन्हें गले लगा रहा था। इनको तो यकीन नहीं आया था, इनको क्या, इधर मौजूद किसी को भी यकीन नहीं आया था कि कज़ान साकोरा भी इन्हें माफ़ कर सकता है। कज़ान, मेरा कैफ, मेरा शेर, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, प्लीज़ खामोश हो जाएं, मुझे शर्मिंदा मत करें अदाजान। इसने बेहद आहिस्तगी से इन्हें पीछे से थपक कर कहा था। अदाजान की जान, तुम्हारी माँ ने बेहतरीन तरबियत की थी, अल्लाह इसे जन्नत में आला मकाम दे। बहुत नेक बच्ची थी, तुम जैसा कोई नहीं कज़ान, वाकई तुम जैसा हीरा कोई नहीं। वो तो निहाल हो गए, इतना जुल्म किया था सारों ने इस बच्चे पर, जबकि इस बच्चे ने तो बस बच्चों वाली हरकतें की थी। अब ये बच्चा बड़ा हो गया है। सबरीना की मोहब्बत ने कज़ान साकोरा को संभाल लिया था। कज़ान इनसे अलग हुआ, इसके बाद ताया अब्बू ने भी कहा था, मुझे भी माफ़ कर दो कज़ान। कज़ान खामोशी से इनसे मिला था। आहिस्ता आहिस्ता सबसे वो मिलने लगा, लेकिन जब चच्ची अलमाश की बारी आई तो कज़ान पीछे हो गया। इसकी इतनी हिम्मत नहीं थी, वो सबको माफ़ कर सकता था, इस औरत को माफ़ करने के लिए इसका इतना बड़ा दिल नहीं था। सबरीना भी सबसे मिली थी। बड़ों ने इसके सर पे हाथ रखकर इसे सलामी दी, यही कर सकते थे इसके लिए। आप लोग बैठें, मैं और सबरीना तस्वीर शूट करके आते हैं। इसने अदाजान से कहा। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, तुम लोगों का दिन है, हम चलते हैं। आप नहीं, आप आए हैं तो इस बच्ची को रुखसत करके ही जाइएगा। अदाजान ने सर हिलाया था। इसने सबरीना को इशारा किया। सबरीना ड्रेस संभाल कर खाला से कुछ कहती इसके पास आई थी। क्या हुआ? कज़ान ने गहरा सांस लिया। कज़ान ने इसका हाथ पकड़ लिया। आओ नई यादें बनाते हैं। सबरीना मुस्कुराई थी। कज़ान, वो इसके साथ चलते हुए बोली, मेरे आतिश दिलम, मुझे फ़ख्र है तुम पर। ख़त्म शुद। उम्मीद है आपको सबरीना और कज़ान साकोरा की कहानी पसंद आई होगी। अब इस नोवेल को ख़त्म करने के बाद आपके जहन में काफ़ी सवालात होंगे, काफ़ी कुछ कमी लगी होगी, जैसे कि मिशियो कौन है, इसकी कहानी क्या है, अब वो कहाँ है। तो मिशियो को जानने के लिए बेरूह नोवेल का इंतज़ार करें। स्नेक का क्या बना, स्नेक ने ऐसा क्या किया जिससे वो जेल चला गया और कज़ान बच गया। स्नेक की ज़िंदगी में आने वाली लड़की कौन होगी, तो जानने के लिए स्नेक के नोवेल रोया फिरदौस का इंतज़ार करें। मुतशमा की तलाक कैसे हुई, सैफ ने क्यों छोड़ा मुतशमा को, ब्लैक और मुतशमा के माजी में क्या हुआ था, ये जानने के लिए नूरे चश्माम का इंतज़ार करें। मैं बेहद एक्साइटेड हूँ इन तीनों नोवेल्स को पढ़ने के लिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको साकोरा और सबरीना की स्टोरी कैसी लगी और क्या आप आगे ये तीनों नोवेल्स सुनना चाहते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खुदा हाफिज़।